ایک مطلب اور 2-3 شعر سماعت فرما لیں آخری امام کے حوالے سے. سرفراز بھائی کا حکم ہے کہ درد کی ریت میں سو گئے ہیں، پل کو دیے جلتے جلتے، درد کی ریت میں سو گئے ہیں، پل کو دیے جلتے جلتے، خشک ہے دیدہ منتظر یوں، پیڑ سوکھے کوئی پھلتے پھلتے، وہ تم کو آنا ہے اس کا یقین ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، تم کو آنا ہے اس کا یقین ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، مون سے شام غم شم ہستی بجھ نہ جائے پگھلتے پگھلتے، مون سے وہ سامنے رہ کے نظروں سے اوجھل، دور رہ کر قریب رگے جان، سیکھ لی لامکانی ادائیں، غیب کی گود میں پلتے پلتے، سیکھ لی لامکانی ادائیں، اور نظر میں ہوں گے حیدر سرانے، قبر میں پنجتن بھی تو ہوں گے، کیا بڑی بات تھی میرے مولا، دیکھ لیتے تمہیں چلتے چلتے، کیا بڑی بات تھی میرے مولا، اور تو بھی پی لے میں ہو بظاہر، ورنہ سچ آج کہتا ہے شاہد، میں سنبھل جاؤں گا گرتے گرتے، تو گرے گا سنبھلتے سنبھلتے، میں سنبھل جاؤں گا گرتے گرتے. ماشاءاللہ بہت ہی اچھے اشعار سے نواز رہے تھے جناب کاشف صاحب. یہ اشک ازا آنکھوں سے ہجرت نہیں کرتے. ہلال بھائی یہ اشک ازا آنکھوں سے ہجرت نہیں کرتے، قطرے کبھی دریا سے بغاوت نہیں کرتے، تو آیت کو زباں ملتی نہ قرآن کو لہجہ، شبیر جو نیزے پہ تلاوت نہیں کرتے. آئیے میں گزارش کروں جناب سرفراز کاظم صاحب سے کہ تشریف لائیں، ایک باواز بلند نعرہ صلوات بر محمد و آل محمد. ایک آہستہ سے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. کمیل رضوی کا ایک کلام کا ایک مطلع اور 2-4 شعر دیکھیں کہ جو سادگی سے بڑھے اعتبار مصروں میں، جو سادگی سے بڑھے اعتبار مصروں میں. یہ دیکھیے موبائل سے اسی لیے نہیں پڑھا جاتا، وہ ٹچ ہو گیا، زیادہ چوڑا ہو گیا. جو سادگی سے بڑھے اعتبار مصروں میں، وہ رنگ دے میرے پروردگار مصروں میں، وہ رنگ دے میرے پروردگار مصروں میں. تو جو بات ہے میرے چوتھے امام کی یا رب، جو بات ہے میرے چوتھے امام کی یا رب، وہ بات آ نہیں سکتی ہے 4 مصروں میں.
جو بات ہے میرے چوتھے امام کی یارب وہ بات آ نہیں سکتی ہے چار مصروں میں، تو کشاں کشاں جو پہنچتا ہے یہ سخن میرا، کشاں کشاں جو پہنچتا ہے یہ سخن میرا، بسا ہوا ہے وہی بے دیار مصروں میں۔ ایک درود پڑھیں آپ لوگ، یہ مائک لگ رہا ہے گولی مار دے گا۔ ایک اور درود پڑھیں بر محمد وآل محمد پر۔ تو یہ کیسی روشنی، بطور خاص دیکھیں گے، یہ کیسی روشنی رہ رہ کے آتی جاتی ہے، یہ کیسی روشنی رہ رہ کے آتی جاتی ہے، یہ کیسی روشنی رہ رہ کے آتی جاتی ہے، کھلا ہے قید کا در بار بار مصروں میں، کھلا ہے قید کا در بار بار مصروں میں، تو تیرا ہی نقش ہے پیشانی عبارت پر، تیرا ہی نقش ہے پیشانی عبارت پر، تیرا ہی نام ہے سجدہ گزار مصروں میں، تیرا ہی نام ہے سجدہ گزار مصروں میں، تو کھلے ہوئے ہیں سخن میں بندھے ہوئے ہاتھ، کھلے ہوئے ہیں سخن میں بندھے ہوئے بازو، لگی ہوئی ہے علم کی قطار مصروں میں، لگی ہوئی ہے علم کی قطار مصروں میں۔ تو دیکھیں شعر بطور خاص کہ امام آپ کو قیدی نہ دیکھ پاؤں گا، امام آپ کو قیدی نہ دیکھ پاؤں گا، میں طوق اتاروں گا بے اختیار مصروں میں، میں طوق اتاروں گا بے اختیار مصروں میں، میں طوق اتاروں گا بے اختیار مصروں میں، تو کلام تخت ہے خطبوں سے اس لیے خاموش، کلام تخت ہے خطبوں سے اس لیے خاموش، خزاں کو دخل نہیں پربہار مصروں میں، خزاں کو دخل نہیں پربہار مصروں میں۔ درود پڑھیں بر محمد۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ بلال بھائی ان چار مصروں کے ذریعے سے اگلے شاعر کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ تنویر بھائی دیکھیں گے، کسے زمیں پہ ملا عرش بندگی کے لیے، کسے زمیں پہ ملا عرش بندگی کے لیے، سنا کو کس نے چنا ہے یہ عاشقی کے لیے، سنا کو کس نے، اور دیکھیں گے کہ سنا کو کس نے چنا ہے یہ عاشقی کے لیے، یہ ممکنات کی فطرت کو کس نے بدلا ہے، یہ ممکنات کی فطرت کو، تنویر بھائی یہ ممکنات کی فطرت کو کس نے بدلا ہے، چراغ کس نے بجھایا ہے روشنی کے لیے، یہ ممکنات کی فطرت کو کس نے بدلا ہے، چراغ کس نے بجھایا ہے روشنی کے لیے۔ آئیے میں گزارش کروں جناب ابو رضا صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، ایک باواز بلند نعرہ صلوات بر محمد وآل محمد۔ بھائی کون کر سکتا ہے دنیا میں ہماری ہم سری، کون کر سکتا ہے دنیا میں ہماری ہم سری، حیدری ہیں حیدری ہم حیدری ہیں حیدری، کون کر سکتا ہے دنیا میں ہماری ہم سری، حیدری ہیں حیدری ہم حیدری ہیں حیدری، اور رتبہ حیدر خدایا مصطفیٰ سے پوچھئے، رتبہ حیدر خدایا مصطفیٰ سے پوچھئے، قدر گوہر شاہ داند یا بداند جوہری، رتبہ حیدر خدایا مصطفیٰ سے پوچھئے، قدر گوہر شاہ داند یا بداند جوہری۔ اب ملاحظہ ہو کہ زندہ اسلام کیا کفر کا دفتر الٹا، زندہ اسلام کیا کفر کا دفتر الٹا،
تو نے دنیا کا ورق اے شہ صفدر الٹا، زندہ اسلام کیا کفر کا دفتر الٹا، تو نے دنیا کا ورق اے شہ صفدر الٹا۔ اور یہ تو ایک نہر ہے دنیا کی اگر تو چاہے، یہ تو ایک نہر ہے دنیا کی اگر تو چاہے، خلد میں بہنے لگے چشمہ کوثر الٹا۔ یہ تو ایک نہر ہے دنیا کی اگر تو چاہے، خلد میں بہنے لگے چشمہ کوثر الٹا۔ اب فوجیں چلائیں کہ لو آ گئے حیدر دیکھو، فوجیں چلائیں کہ لو آ گئے حیدر دیکھو، اور شیر نے جو ہی نقاب رخ انور شیر نے جو ہی نقاب رخ انور الٹا۔ یہ تو کہیے کہ ہاتھ آ گیا اجدر ورنہ، یہ تو کہیے کہ ہاتھ آ گیا اجدر ورنہ، بچپنے میں ہی یہ کرتے در خیبر الٹا، بچپنے میں ہی یہ کرتے در خیبر الٹا۔ اور قصیدے کے دھو کر پیوں نہ کس لیے دستے خدا کے پاؤں۔ مولا علی کے پاؤں کا کی وہ دیکھیے آپ، ہاتھوں کا تو بہت تذکرہ کرتے، مولا علی کے پاؤں کا تذکرہ۔ دھو کر پیوں نہ کس لیے دستے خدا کے پاؤں، حق کی قسم یہی تو ہے حق کی رضا کے پاؤں۔ اور شعر ملازم کہ بت توڑنے کے عزم کی اللہ ری عظمتیں، بت توڑنے کے عزم کی اللہ ری عظمتیں، دوش نبی نے چوم لیے مرتضیٰ کے پاؤں۔ بت توڑنے کے عزم کی اللہ ری عظمتیں، دوش نبی نے چوم لیے مرتضیٰ کے پاؤں۔ اور اجدر پہ انگلیاں کبھی قوسین پر قدم، اجدر پہ انگلیاں کبھی قوسین پر قدم، یہ ابتدا کا ہاتھ تھا وہ انتہا کے پاؤں، یہ ابتدا کا اجدر پہ انگلیاں کبھی قوسین پر قدم، یہ ابتدا کا ہاتھ تھا وہ انتہا کے پاؤں۔ اور شعر بطور خاص، خیبر کے در کو توڑنے کی شان دیکھیے، خیبر کے در کو توڑنے کی شان دیکھیے، خیبر کا در تھا ہاتھ میں اور تھے ہوا میں پاؤں، خیبر کا در تھا ہاتھ میں اور تھے ہوا میں پاؤں۔ جبریل پڑھ رہے ہیں قصیدہ صفات کا، جبریل پڑھ رہے ہیں قصیدہ صفات کا، تطہیر میں لپیٹ کے آل عبا کے پاؤں۔ اور دریا پہ قبضہ کر کے یہ عباس نے کہا، دریا پہ قبضہ کر کے یہ عباس نے کہا، پیچھے نہیں ہٹتے کبھی شیر خدا کے پاؤں۔ ان کو نبی دے کیسے بھلا دین کا علم، ان کو نبی دے کیسے بھلا دین کا علم، جنگ احد سے بھاگے تھے جو بھی دبا کے پاؤں۔ ان کو نبی دے کیسے بھلا دین کا علم، جنگ احد سے بھاگے تھے جو بھی دبا کے پاؤں۔ اور یہ دیکھیے یہ قافیہ استعمال کر رہا ہے،
تو میں نے ہزاروں شعراء کو سنا، یہاں تک کہ میر انیس اور مرزا دبیر وہ ان کے بھی جو مرثیہ وغیرہ تھے اس میں یہ قافیہ میں نے کسی کو استعمال کرتے نہیں دیکھا. دیکھیں قافیہ. جنگ جبل میں فاتح خیبر سے بھیڑ پڑی، جنگ جبل میں فاتح خیبر سے بھیڑ پڑی، جنگ جبل میں فاتح خیبر سے بھیڑ پڑی، تو نے تو نامراد نکالے بلا کے پاؤں، تو نے تو نامراد نکالے بلا کے پاؤں. جنگ جبل میں فاتح خیبر سے بھیڑ پڑی، جنگ جبل میں فاتح خیبر سے بھیڑ پڑی، تو نے تو نامراد نکالے بلا کے پاؤں. اور قدرت تیرے کلام میں سب ہے علی کی دین، قدرت تیرے کلام میں سب ہے علی کی دین، تو نے تو رضا باندھ دیے ہیں ہوا کے پاؤں، تو نے تو رضا باندھ دیے ہیں ہوا کے پاؤں. ماشاءاللہ بہت ہی اچھے اشعار سے نواز رہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. حضور تھوڑا سا متوجہ ہو جائیں. ہم آپ کے سامنے مہمان شعراء کرام سلسلہ در سلسلہ نذرانِ عقیدت پیش کریں گے. ہلال بھائی کہ دیا بجھا تو امامت کی روشنی پھیلی، دیا بجھا تو امامت کی روشنی، دیا بجھا تو امامت کی روشنی پھیلی، صدائیں عرش سے آئیں میرا وکیل حسین. دیا بجھا تو امامت کی روشنی پھیلی، صدائیں عرش سے آئیں میرا وکیل حسین. پکاری خون سے سیراب ہو کے کرب و بلا، پکاری خون سے سیراب ہو کے کرب و بلا، خدا کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل حسین. پکاری خون سے سیراب ہو کے کرب و بلا، خدا کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل حسین. آئیے میں بڑے ادب سے گزارش کروں جناب واقف کشوائی صاحب سے کہ تشریف لائیں. ایک بآواز بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دیکھیں 4 مصرے ہلال بھائی کہ ہیں نبی محو عبادت پشت کے اوپر حسین، کیا کہنے، کیا کہنے. ہیں نبی محو عبادت پشت کے اوپر حسین، اور ذکر رب ورد زباں ہے ذہن کے اندر حسین. ذکر رب ورد زباں ہے ذہن کے اندر، ہیں نبی محو عبادت پشت کے اوپر حسین، اور ذکر رب ورد زباں ہے ذہن کے اندر حسین. اور ہوں نصارہ کے مقابل یا کہ ہوں زیر کسا، واہ واہ واہ. ہوں نصارہ کے مقابل یا کہ ہوں زیر کسا، ہیں نبی کے ساتھ بس زہرا حسن حیدر حسین. کیا کہنے، کیا کہنے. ہوں نصارہ کے مقابل، ہوں نصارہ کے مقابل یا کہ ہوں زیر کسا، ہیں نبی کے ساتھ بس زہرا حسن حیدر حسین. کیا کہنے بھائی، واہ واہ. اور 4 مصرے ابھی دیکھیں گے کہ کھینچ کر گیتی پخت دریا کو بھر کر مشک میں، کھینچ کر گیتی پخت دریا کو گھر کر مشک میں، کر لیا قبضے میں اپنے خشک و تر عباس نے. کیا کہنے، کیا کہنے. کھینچ کر گیتی پخت دریا کو بھر کر مشک میں، کر لیا قبضے میں اپنے خشک و تر عباس نے. اور ہاتھ تک آ کر بھی پانی زیر ہی آیا نظر، پیاس کو ہر حال میں رکھا زبر عباس نے. ہاتھ تک آ کر بھی پانی، ہاتھ تک آ کر بھی پانی زیر ہی آیا نظر، ہاتھ تک آ کر بھی پانی زیر ہی آیا نظر.
پیاس کو ہر حال میں رکھا زبر عباس نے، پیاس کو ہر حال میں رکھا زبر عباس نے۔ اور حضرات ایک مصرع ہوا تھا، یوم زینب کا تھا ہلال بھائی، اچھا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ جی السلام علیکم۔ بسم اللہ، میں اس موقع پہ آ گیا ہوں مصرع ابھی۔ ہاں وہ اترولا یوم زینب کا تھا، اب امام وقت کا ہر مشورہ زینب سے ہے۔ جی لو گیا تھا، اسی میں جو ہے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں کہ کربلا کے بعد ذکر کربلا زینب سے ہے، کربلا کے بعد ذکر کربلا زینب سے ہے، اور مجلس و ماتم قصیدہ مرثیہ زینب سے ہے۔ کربلا کے بعد ذکر کربلا زینب سے ہے، اور مجلس و ماتم قصیدہ مرثیہ زینب سے ہے، مجلس و ماتم قصیدہ مرثیہ زینب سے ہے۔ اور فکر کو درکار ہے امداد اب عباس کی، کیا کہنے، کیا کہنے۔ فکر کو درکار ہے امداد اب عباس کی، منسلک ہر شعر کا اب قافیہ زینب سے ہے۔ فکر کو درکار ہے امداد اب عباس کی، منسلک ہر شعر کا اب قافیہ زینب سے ہے، منسلک ہر شعر کا اب قافیہ زینب سے ہے۔ اور بعد سرور کی حفاظت اس طرح اسلام کی، بعد سرور کی حفاظت اس طرح اسلام کی، خوش نصیری کے خدا کا بھی خدا زینب سے ہے، خوش نصیری کے خدا کا بھی خدا زینب سے ہے۔ اور شعر دیکھیں گے حضرت کہ بد دعا کو اٹھتے اٹھتے دست زینب رک گئے، بد دعا کو اٹھتے اٹھتے دست زینب رک گئے، یہ زمین و آسمان ٹھہرا ہوا زینب سے ہے، بد دعا کو اٹھتے اٹھتے دست زینب رک گئے، یہ زمین و آسمان ٹھہرا ہوا زینب سے ہے۔ اور مقصد شبیر کی عباس باں ہمشیر ہے، مقصد شبیر کی عباس باں ہمشیر ہے، اب امام وقت کا ہر مشورہ زینب سے ہے، اب امام وقت کا ہر مشورہ زینب سے ہے، مقصد شبیر کی عباس باں ہمشیر ہے، اب امام وقت کا ہر مشورہ زینب سے ہے۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں گے خاص طور سے کہ کربلا سے شام تک اور شام سے پھر آج تک، کربلا سے شام تک اور شام سے پھر آج تک، ہر گھڑی ظالم کو ڈر زینب سے تھا زینب سے ہے، کربلا سے شام تک اور شام سے پھر آج تک، ہر گھڑی ظالم کو ڈر زینب سے تھا زینب سے ہے، ہر گھڑی ظالم کو ڈر زینب سے تھا زینب سے ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے اشعار سے نواز رہے تھے حضور شعراء کرام کی فہرست طویل ہے، لہٰذا آپ کے درمیان زیادہ نہ حائل ہوتے ہوئے، اور پھر ایسے ماحول میں ہم جیسوں کی جسارت بھی نہیں ہے، ایسے ماحول میں بس ہم جیسوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ امامہ سر پہ رکھ کے اور مجلس خطاب کیا جائے۔ اور یہاں مسئلہ ایسا ہے کہ شعراء کرام بھی مایہ ناز تشریف فرما ہیں، اور نظامت کی سرزمین پر جس کے نقش قدم کا پیچھا کرتے ہوئے میں آیا ہوں وہ ذات بھی تشریف فرما ہے، لہٰذا میں ان کے سامنے زیادہ لب کشائی نہ کرتے ہوئے تمام شعراء کرام کو یہ کے بعد دیگر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا رہوں گا۔ میں بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں جناب یاسر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس میرے بعد آپ کا نمبر ایک سلوات بھیجے محمد وال۔ ایک مطلع اور ایک شعر آپ کی اجازت ہے۔
ایک اور صلوات بھیج دیں محمد وال. سمٹا نہ سرحدوں سے علاقہ حسین کا، سمٹا نہ سرحدوں سے علاقہ حسین کا، سورج کے اس طرف بھی ہے چرچا حسین کا، سورج کے اس طرف بھی ہے چرچا حسین کا. تو محشر کا دن ہے بانٹ رہا ہے شفاعتیں، بطور خاص سماعت فرمائیں گے حضرات. محشر کا دن ہے بانٹ رہا ہے شفاعتیں، دادا کو ساتھ میں لیے نانا حسین کا، دادا کو ساتھ میں لیے نانا حسین کا. تو اس دہر میں خدا کی قسم یا علی کے بعد، اس دہر میں خدا کی قسم یا علی کے بعد، نیر کوئی جواب نہیں حسین کا، نیر کوئی جواب نہیں حسین کا. ایک صلوات بھیج دیں محمد والا. حضور اس دن آپ ذکر کر رہے تھے سچے بھائی کا، ایک مطلع اور 2-3 شعر بس سماعت فرمائیں. ایک باواز بلند صلوات بھیج دیں محمد. خوشبوئے عباس غازی جب قریب آنے لگی، خوشبوئے عباس غازی جب قریب آنے لگی، القمہ شوق قدم گو سینے پر کھانے لگی، خوشبوئے عباس غازی جب قریب آنے لگی. شعر ملاحظہ فرمائیں گے حضرات کہ ایک ضربات میں دو عالم کی عبادت تول کر، ایک ضربات میں دو عالم کی عبادت تول کر، جرأت حیدر پہ قدرت ناز فرمانے لگی، خوشبوئے عباس غازی جب قریب آنے لگی، تو دیجئے آواز دیجئے
مرتضیٰ کو اب حضور دیجئے آواز دیجئے مرتضیٰ کو اب حضور فتح خیبر کی ذرا مشکل نظر آنے لگی خوشبوئے عباس غازی جب قریب آنے لگی. آخری شعر حضرات بطور خاص یہ بھی سماعت فرمائیں کہ بن گئے حیدر احد میں جب نبوت کی سپر بن گئے حیدر احد میں جب نبوت کی سپر سرور دی کو ابو طالب کی یاد آنے لگی خوشبوئے عباس غازی جب قریب آنے لگی. ماشاءاللہ بہت ہی اچھے اشعار سے نواز رہے تھے. جو حضرات باہر ہیں اگر اندر جگہ ہیں اگر تشریف لانا چاہیں تو تشریف لا سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. قوت صبر شہ کرب و بلا رکھتا ہے کرب و بلا رکھتا ہے مرتبہ سید سجاد جدا رکھتا ہے. یہ وہ حیدر ہے جو تلوار کا محتاج نہیں اپنے لفظوں میں ہی شمشیر خدا. یہ وہ حیدر ہے جو تلوار کا محتاج نہیں. آئیے میں انہی اشعار کے زیر سایہ گزارش کروں جناب تنویر نگروروی صاحب سے کہ تشریف لائیں. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات بر محمد آواز بلند آ رہے صلوات. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. کہ جو کربلا میں کیا پیش فلسفہ شہ نے جو کربلا میں کیا پیش فلسفہ شہ نے بغور سوچ لے کوئی دماغ جلنے لگے بغور سوچ لے کوئی دماغ جلنے لگے. اور حسین کا شب عاشور معجزہ کہیے حسین کا شب عاشور معجزہ کہیے بجھایا ایک 72 چراغ جلنے لگے. حسین کا شب عاشور حسین کا شب عاشور معجزہ کہیے حسین کا شب عاشور معجزہ کہیے بجھایا ایک 72 چراغ. 4 مصرے اور سماعت فرما لیں حضرات. ابھی آپ ذکر کر رہے تھے 4 مصرے اس کے حوالے سے کہ کمال تیغ یہ ہے جسم سے سر کو الگ کر دے. کمال تیغ یہ ہے کمال تیغ یہ ہے جسم سے سر کو الگ کر دے مگر تیغ زباں کی کچھ عجب تاثیر ہوتی ہے مگر تیغ زباں کی کچھ عجب تاثیر ہوتی ہے. اور جہاں پر ذوالفقار حیدری خاموش ہو جائے جہاں پر ذوالفقار حیدری خاموش ہو جائے وہاں پر زینب و سجاد کی تقریر ہوتی ہے. جہاں پر ذوالفقار حیدری خاموش ہو جائے
وہاں پر زینب و سجاد کی تقریر ہوتی ہے. 4 مصرے اور سماعت فرما لیں. اس کا ایک مختصر سا کلام جناب حر کے حوالے سے سماعت فرمائیں. ایک صلوات پڑھیں کہ بجا تقدیر سب کچھ ہے مگر تدبیر بھی کچھ ہے. بجا تقدیر ہے سب کچھ مگر تدبیر بھی کچھ ہے. مقدر کے بدلنے کا یہ منظر دیکھتے جاؤ. مقدر کے بدلنے کا یہ منظر دیکھتے جاؤ. اور شب عاشور کے حر کا مقدر سب نے دیکھا ہے. شب عاشور کے حر کا مقدر سب نے دیکھا ہے. ٹھہر کر صبح کے حر کا مقدر دیکھتے جاؤ. ٹھہر کر صبح کے حر کا مقدر دیکھتے جاؤ. ایک مطلب 4-5 3-4 شعر سماعت فرما لیں تاکہ تاخیر ہو گئی ہے اور قبلہ تشریف فرمائیں. بس ایک مطلب 2-3 شعر مطلب بطور خاص کہ دشمنی دیکھے گا. دشمنی غیر سے بھی برتو ہلال بھائی. دشمنی غیر سے بھی برتو برا لگتا ہے. دشمنی غیر سے بھی برتو برا لگتا ہے. چھوڑ دو سیرت حیدر تو برا لگتا ہے. چھوڑ دو سیرت حیدر تو برا لگتا ہے. چھوڑ دو سیرت حیدر. دشمنی غیر سے بھی برتو برا لگتا ہے. چھوڑ دو سیرت حیدر تو برا لگتا ہے. اور کچھ مسلمان تو ہیں تاریخ میں ایسے جن کا. کچھ مسلمان تو ہیں تاریخ میں ایسے جن کا نام بھی لاؤں زباں پر تو برا لگتا ہے. کچھ مسلمان تو ہیں کچھ مسلمان تو ہیں تاریخ میں ایسے جن کا نام بھی لاؤں زباں پر تو برا لگتا ہے. نام بھی لاؤں زباں پر تو برا لگتا ہے. اور دیکھ کر بزم پیمبر کو یہ احساس ہوا. دیکھ کر بزم پیمبر کو یہ احساس ہوا. ساتھ ہیرے کے ہوں کنکر تو برا لگتا ہے. ساتھ ہیرے کے ہوں کنکر تو برا لگتا ہے. اور حب حیدر کا میرے دل میں ہے سورج روشن. حب حیدر کا میرے دل میں ہے سورج روشن. تیرگی سے ہو بھرا گھر تو برا لگتا ہے. تیرگی سے ہو بھرا گھر. یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں گے حضرات کہ حر کو جنت کا مکیں کر کے یہ بولے شبیر. حر کو جنت کا مکیں کر کے یہ بولے شبیر. کوئی گھر والا ہو بے گھر تو برا لگتا ہے. کوئی گھر والا ہو بے گھر تو برا لگتا ہے. اور مل گیا ہم کو مقدر سے غم شاہ ہدا. مل گیا ہم کو مقدر سے غم شاہ ہدا. نہ ہوا ان کو میسر تو برا لگتا ہے. نہ ہوا ان کو میسر تو برا لگتا ہے. اور حر پہ تھی چشم کرم شہ کی وگرنہ تنویر. حر پہ تھی چشم کرم شہ کی وگرنہ تنویر. کہیے قطرے کو سمندر تو برا لگتا ہے. ماشاءاللہ بہت ہی اچھے اشعار سے نواز رہے تھے جناب تنویر صاحب اور جناب زینب سلام اللہ علیہ اور مولا سجاد کی تقریر کے حوالے سے بھی گفتگو کر رہے تھے. تو 4 مصرے جناب بلال کاظمی فرماتے ہیں کہ نجس آنکھوں سے یہ موتی کبھی رولے نہیں جاتے.
نجس آنکھوں سے یہ موتی کبھی رولے نہیں جاتے، یہ آنسو ہیں کسی میزان پر تولے نہیں جاتے۔ تو بندھے ہاتھوں سے شہزادی نے جن کے ہاتھ باندھے تھے، نمازوں سے بھی ان کے ہاتھ اب کھولے نہیں جاتے۔ بندھے ہاتھوں سے شہزادی نے، آئیے میں بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں جناب طارق صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ آئیے جناب آصف کسروی صاحب سے میں گزارش کروں کہ تشریف لائیں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ حضرات، جہاں تک میں جانتا ہوں اور بزرگان جانتے ہیں بہتر مجھ سے کہ سب سے بڑی کنجوسی اگر کوئی ہے تو وہ صلوات کو آہستہ سے پڑھنے کی کنجوسی ہے۔ تو کنجوسی نہ برتے، بلند ترین صلوات پڑھیں۔ حضرات، تاخیر ملحوظ خاطر ہے، لہذا بس 2 قطعات اور ایک مطلب کہ 2-3 شعر صرف بہت جلدی انشاءاللہ۔ ابھی تنویر بھائی آپ کا ایک شعر تھا جناب حر کے حوالے سے، کوئی گھر کا ہو بے گھر تو برا لگتا ہے۔ دیکھیے گا کہ وہ قصر ظلم کی بندش کو درکنار کیے، وہ قصر ظلم کی بندش کو درکنار کیے، نکل چکا ہے بہت دور احتجاج سے حر۔ کیا کہنے، نکل چکا ہے بہت دور احتجاج سے حر، اور یہ ہاؤ بھاؤ جری کے بتا رہے ہیں یزید، ارے کسی کے باپ کا نوکر نہیں ہے آج سے حر، کسی کے باپ کا نوکر نہیں ہے آج سے حر۔ یہ ہاؤ بھاؤ جری کے بتا رہے ہیں یزید، کسی کے باپ کا نوکر نہیں ہے آج سے حر، کسی کے باپ کا نوکر نہیں ہے آج سے حر۔ 4 مصرے اور حضرات پیش کر رہا ہوں کہ بنائے حق ہیں یہ خاموش رہ نہیں سکتے۔ ہلال بھائی، بنائے حق ہیں یہ خاموش رہ نہیں سکتے، خلاف ظلم شہ مشرقین بولیں گے، خلاف ظلم شہ مشرقین بولیں گے، اور سنا کی نوک پہ سر ہو کہ پھر تہے خنجر، ارے جہاں پڑے گی ضرورت حسین بولیں گے، جہاں پڑے گی ضرورت حسین بولیں گے، جہاں پڑے گی یا علی، جہاں پڑے گی ضرورت حسین بولیں گے۔ بحضرات ایک مطلع اور بالکل ہلال بھائی بطور اصلاح پیش کر رہا ہوں کہ ذکر حیدر پہ میں جب تک ہمتن گوش رہا، ذکر حیدر پہ میں جب تک ہمتن گوش رہا، ارے فکر معبود میں مرکوز میرا ہوش رہا، فکر معبود میں مرکوز میرا ہوش رہا۔ شعر دیکھیے گا کہ راز یہ خم میں صفائی سے بہت فاش ہوا، کیا کہنے، راز یہ خم میں صفائی سے بہت فاش ہوا، ارے کون تھا دوش پہ اور کون سبک دوش رہا، راز یہ خم میں صفائی سے بہت فاش ہوا، کون تھا دوش پہ اور کون سبک دوش رہا، کون تھا دوش پہ اور کون سبک دوش رہا، تو کبھی کرتا ہی نہیں میرا قلم حق تلفی۔ آپ حضرات کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ کبھی کرتا ہی نہیں میرا قلم حق تلفی، ارے کب کہاں ظلم ہوا اور یہ خاموش رہا، کب کہاں ظلم ہوا اور یہ خاموش رہا، کبھی کرتا ہی نہیں میرا قلم حق تلفی، کب کہاں ظلم ہوا اور یہ خاموش رہا۔ بھی شعر دیکھیے گا کہ دفتن دیکھ کے ہم شکل پیمبر کا جمال، دفتن دیکھ کے ہم شکل پیمبر کا جمال، ارے حسن یوسف تھا کہ بے ہوش کا بے ہوش رہا، حسن یوسف تھا کہ بے ہوش کا بے ہوش رہا، اور اس کی نسلوں سے رکھے کون وفا کی امید، اس کی نسلوں سے رکھے کون وفا کی امید، ارے جو محمد کا بھی احسان فراموش رہا، اس کی نسلوں سے رکھے کون وفا کی امید، اس کی نسلوں سے رکھے کون وفا کی امید، اس کی یا علی
کہ اس کی نسلوں سے رکھے کون وفا کی امید. ارے جو محمد کا بھی احسان فراموش رہا، جو محمد کا بھی احسان فراموش رہا. اور آصف ایسی ہے مے حب علی کی تاثیر، آصف ایسی ہے مے حب علی کی تاثیر. ارے پی کے بہلول تھا دیوانہ بھی باہوش رہا، پی کے بہلول تھا دیوانہ بھی باہوش رہا، پی کے بہلول اللہ. بہت ہی اچھے اشعار سے نواز رہے تھے جناب آصف کشتوائی صاحب. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک بہترین شاعر اور اس کے بعد میں آپ کی بات کی سماعتوں کے حوالے ہوگا. ان چند مصروں کے زیر سایہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بنائیں دی کا مقدر بڑا ضروری ہے. جناب یوسف کے حوالے سے جناب آصف بھائی گفتگو کر رہے تھے. آئیے فخر یوسف کی گفتگو کرتے ہیں کہ بنائیں دی کا مقدر بڑا ضروری ہے، حسین سا کوئی رہبر بڑا ضروری ہے. تو نہیں بھائی طواف خانہ کعبہ قبول ہونے کو طواف روضہ سرور بڑا ضروری ہے. اب انشاءاللہ میرے ساتھ رہیں گے کہ طواف خانہ کعبہ قبول ہونے کو طواف روضہ سرور بڑا ضروری ہے. تو لگا کے جون کو سینے سے کہتے تھے عباس، شعر دیکھیں گے کہ لگا کے جون کو سینے سے کہتے تھے عباس، علی کے واسطے قمبر بڑا ضروری ہے. علی کے واسطے. اور یہ آخری مصرع انشاءاللہ سب بیداروں کے سنیں گے، میرے ساتھ رہیں گے کہ لگا کے جون کو نہیں بھائی، لگا کے جون کو سینے سے کہتے تھے عباس، علی کے واسطے قمبر بڑا ضروری ہے. تو یہ کہہ کے شاہ نے باندھی نقاب اکبر کو. حضور مصرع دیکھیں گے کہ یہ کہہ کے شاہ نے باندھی نقاب اکبر کو، غلاف کعبے کے اوپر بڑا ضروری ہے. لگا کے یہ کہہ کے شاہ نے باندھی نقاب اکبر کو، غلاف کعبے کے اوپر بڑا ضروری ہے. یہ میں بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں جناب ہلال نقوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات پر محمد. مولانا کو بھی کافی تاخیر ہو چکی ہے. ویسے بھی میں بہت زیادہ بس آپ جلال پور کی انجمن جو کلام پڑھ رہی ہے جی ترہی کیا یہ تو غیر ترہی ہے، ظفر الایمان، تو اس کو ابھی یہ کلام دیا تو پڑھا بھی اس نے. بہرحال اسی کے چند شعر ایک سلوات بھیجیں آپ حضرات. کہ دین کی تبلیغ کو نیزے کا منبر چاہیے، کہ دین کی تبلیغ کو نیزے کا منبر چاہیے، دین کی تبلیغ کو نیزے کا منبر چاہیے، اور اس منبر پر ذاکر مثل سرور چاہیے، اور اس منبر پر ذاکر مثل سرور چاہیے، اور اس منبر پر ذاکر مثل سرور چاہیے. حضرات یہاں سے بہت بہت شکریہ. یہ حسن مطلع سماعت فرمائیں کہ اے خدا آنکھوں کو اب یہ ایک منظر چاہیے، کہ اے خدا آنکھوں کو اب یہ ایک منظر چاہیے، فرش ماتم خانہ کعبہ کے اندر چاہیے. آنکھوں کو اب یہ ایک منظر چاہیے، اے خدا آنکھوں کو اب یہ ایک منظر چاہیے. کہ اے خدا آنکھوں کو اب یہ ایک منظر چاہیے، فرش ماتم خانہ کعبہ کے اندر چاہیے، فرش ماتم خانہ کعبہ کے اندر چاہیے. شعر سماعت فرمائیں کہ دار کی اونچائی سے کہتی ہے میسم کی زبان، کہ دار کی اونچائی سے کہتی ہے میسم کی زبان، عشق حیدر زندگی میں سب سے اوپر چاہیے. دار کی اونچائی سے کہتی ہے میسم کی زبان، دار کی اونچائی سے
دار کی اونچائی سے دار کی اونچائی سے کہتی ہے میسم کی زبان، عشق حیدر زندگی میں سب سے اوپر چاہیے، کہ عشق حیدر زندگی میں سب سے اوپر چاہیے۔ شعر سماعت فرمائیں تمامی حضرات، علمی مجمع ہے، شعر سماعت فرمائیں خاص طور سے کہ ذوف طاری ہے پیمبر پر مدد کا وقت ہے، کہ ذوف طاری ہے نبوت پر مدد کا وقت ہے، کہ ذوف طاری ہے نبوت پر مدد کا وقت ہے، جتنی جلدی ہو سکے زہرا کی چادر چاہیے۔ طاری ہے نبوت پر مدد کا وقت ہے، ذوف طاری ہے نبوت پر مدد کا وقت ہے، کہ جتنی جلدی ہو سکے ذوف طاری ہے نبوت پر مدد کا وقت، کہ ذوف طاری ہے نبوت پر مدد کا وقت ہے، جتنی جلدی ہو سکے زہرا کی چادر چاہیے، کہ جتنی جلدی ہو سکے زہرا کی چادر چاہیے۔ اور دیکھیں حضرات، یہ مخصوص مجمع ہے، یہ شعر بھی سماعت فرمائیں کہ یا علی، کہ یا علی جو ایک سلوات بھیجیں آپ حضرات، کہ یا علی جو آپ کے قدموں میں ہیں بیٹھے ہوئے، کہ یا علی جو آپ کے قدموں میں ہیں بیٹھے ہوئے، آپ کے ہاتھوں سے ان کو جام کوثر چاہیے۔ یا علی جو آپ کے قدموں میں ہیں بیٹھے ہوئے، آپ کے ہاتھوں سے ان کو جام کوثر چاہیے، کہ آپ کے ہاتھوں سے ان کو جام کوثر چاہیے۔ اور ہم نے دیکھے ہیں در عباس پر یہ بھی سوال، سماعت فرمائیں حضرات، کہ ہم نے دیکھے ہیں در عباس پر یہ بھی سوال، ماہ و اختر چاہیے مہر منور چاہیے، کہ ہم نے دیکھے ہیں در عباس پر یہ بھی سوال کہ ماہ و اختر چاہیے مہر منور چاہیے۔ اور حضرات یہ شعر بھی سماعت فرمائیں کہ پھر کہیں ممکن ہے تھوڑی معرفت سجاد کی، پھر کہیں ممکن ہے، پھر کہیں ممکن ہے تھوڑی معرفت سجاد کی، ایک سفر کانٹوں بھرا مقتل سے ہو کر، کہ ایک سفر کانٹوں بھرا مقتل سے ہو کر چاہیے، ایک سفر کانٹوں بھرا مقتل سے ہو کر چاہیے، ایک سفر کانٹوں بھرا مقتل سے ہو کر چاہیے۔ اور یہ شعر بھی سماعت فرمائیں کہ دیکھ کر انصار شہ کو کربلا حیران ہے، سماعت فرمائیں کہ دیکھ کر انصار شہ کو کربلا حیران ہے، کوئی بھی کہتا نہیں آقا ہمیں گھر چاہیے۔ انصار شہ کو کربلا حیران ہے، کوئی بھی کہتا نہیں آقا ہمیں گھر چاہیے، کوئی بھی کہتا نہیں آقا ہمیں گھر چاہیے۔ اور حضرات یہ اب یہ شعر بھی سماعت فرمائیں کہ مصائب کا یہ ایک شعر ہو کہ مقطع، کہ جل چکا جھولا علی اصغر کا سجاد حزین، کہ جل چکا جھولا علی اصغر کا سجاد حزین، آگ کے شعلوں کو اب یہ تیرا بستر چاہیے، کہ آگ کے شعلوں کو اب یہ تیرا بستر چاہیے۔ اور بے ردا سیدانیاں ہیں عصر کا ہنگام ہے، بے ردا سیدانیاں ہیں عصر کا ہنگام ہے، اب نہیں پانی کا شکوہ ان کو چادر چاہیے، کہ اب نہیں پانی کا شکوہ ان کو چادر چاہیے۔ اور مقطع سماعت فرمائیں کہ ایک حفاظت، ایک ضرورت، ایک عبادت ہے ہلال، کہ ایک حفاظت، ایک ضرورت، ایک عبادت ہے ہلال، اور اس یقین کے ساتھ ورد نام حیدر چاہیے، کہ اس یقین کے ساتھ ورد نام حیدر چاہیے۔ بہت بہت شکریہ حضرات، بہت بہت شکریہ۔ حضرات بلند ترین صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ حضرات ایک اس سے بہتر صلوات کا سہارا دے دیں بر محمد و آل محمد، یقیناً بڑے ہی
عمدہ اشعار جناب ہلال بختیاری صاحب قبلہ بارگاہ امام مظلوم کربلا میں پیش کر رہے تھے، آپ حضرات ایک صلوات کے زیر سایہ ہلال بھائی کی سلامتی کے لیے دعا فرما دیں۔ استقبال کے لیے کہ نظر میں جو بھی اپنی مقصد شبیر رکھتے ہیں، نظر میں جو بھی اپنی مقصد شبیر رکھتے ہیں، نگاہ رب اکبر میں وہی توقیر رکھتے ہیں۔ نگاہ رب اکبر میں تو دیکھیں گے کہ یقیناً ظلم کا سارے جہاں سے خاتمہ ہوگا، یقیناً ظلم کا سارے جہاں سے خاتمہ ہوگا، قدم اب کربلا میں حضرت شبیر رکھتے ہیں، قدم اب، اور یہ دیکھیں گے یہ شعر پوری توجہ کے ساتھ کہ قدم اب کربلا میں حضرت تنویر بھائی کہ انہیں پانی سمجھ کر تم نظر انداز مت کرنا، انہیں پانی سمجھ کر تم نظر انداز مت کرنا، ہمارے اشک بھی تلوار کی تاثیر رکھتے ہیں، ہمارے اشک بھی تلوار کی تاثیر رکھتے ہیں۔ تو دیکھیں گے کہ ستم یہ سوچ کر ہیبت زدہ تھا روز عاشورہ، ستم یہ سوچ کر ہیبت زدہ تھا روز عاشورہ، حسین ابن علی زینب سی ایک ہمشیر رکھتے ہیں، حسین ابن علی زینب سی ایک ہمشیر رکھتے ہیں۔ تو ذرا جبریل تم جا کر خلیل اللہ سے کہہ دو، ذرا جبریل تم جا کر خلیل اللہ سے کہہ دو، اگر وہ خواب رکھتے ہیں تو ہم تعبیر رکھتے ہیں، اگر وہ خواب رکھتے ہیں تو ہم تعبیر رکھتے ہیں۔ آئیے بڑی عزت و احترام کے ساتھ علی جناب مولانا عباس رضا نیر جلال پوری صاحب قبلہ کی خدمت میں گزارش کروں کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور آپ حضرات بآواز بلند نعرے صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں۔ تھوڑا سا اسے اور کر لیں قریب تاکہ کچھ لوگ اور آ سکتے ہیں، اس لیے کہ باہر بہت سے حضرات ہیں، ذرا سا آپ لوگ اور دو چار لوگ اور آ سکتے ہیں اندر۔ اللہم صل، بچوں ادھر آ جاؤ تاکہ کچھ لوگ آ سکیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی البطحی الابتحی التہام الدافع جیشات الاباطیل والدامع صولات العذالیل معلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى آل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المجتنبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وشجاعتہم وعظمتہم وہیبتہم وجلالہم وجمالہم وکمالہم وآلہم اجمعین من لیلنا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقال الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ صلوات بھیج دے محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ فرش اعضاء پہ جلوہ افروز تہذیب اعضاء کے چاند ستاروں، یہ گھر وہ ہے جس نے میری طالب علمی کے زمانے سے لے کے میری تحقیق کے زمانے تک کتابوں کے ذریعے سے میری بڑی مدد کی ہے، اس کا اعتراف بھی کرنا چاہیے۔ اور یہیں سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی شخص کی تربیت کے لیے شخص سے شخصیت کا جو سفر ہوتا ہے، اس سفر کو کامیابی سے طے کرنے کے لیے جب ہم مغرب کی طرف جاتے ہیں، حالانکہ جانا نہیں چاہیے مگر بطور مثال تو پیش کر ہی سکتے ہیں، تو ہماری جو ماڈرن، جب ہم ایجوکیشن کی سائیکلوجی پہ بات کرتے ہیں یا ایجوکیشن کی اس کوالٹی پہ بات کرتے ہیں یا ایجوکیشن کی سوشلوجی پہ بات کرتے ہیں، تو ہم وہاں جو ماڈرن
यूरोपियन थ्योरीज़ हैं, उनमें 2 असेंशियल थ्योरीज़ हमारे सामने आती हैं, एक नेचरिस्ट एंड सेकंड नर्चरिस्ट, यानी एक वो जो हसब पे ज़ोर देता है और एक वो सिलसिला जो नसब पे ज़ोर देता है। एक कहता है कि अगर बच्चे का नसब सही है तो फिर वो चाहे जैसे माहौल में हो वो अपनी मंजिल तक पहुंच के रहेगा और जो उसके बुज़ुर्गों से मिला है वो ज़रूर मिलेगा उसे। और एक वो कहता है कि नसब से कुछ नहीं होता है, सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो हसब कोई काम करता है। माहौल जैसा दीजिएगा बच्चे को, जैसे माहौल में डाल दीजिएगा, तालाब में डाल दीजिएगा, बच्चा तैरने लगेगा, हवा में उछाल दीजिएगा तो वो उड़ने लगेगा, अपने साथ रखिएगा। बड़ी मुसीबत यह है, देखिए अजीब व गरीब बात है कि यह इंसान मछली की तरह तैरना भी सीख गया, यह इंसान परिंदों की तरह उड़ना भी सीख गया, इंसान की तरह इंसान रहना नहीं सीख पाया। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये इंसान सब कुछ कर गया, मगर जो इंसानियत के तकाज़े थे उसे इंसान ने तरक्की की, इंसानियत ने तरक्की नहीं की। देखिए पायलट चलाना ये इंसान की तरक्की है, कश्तियाँ चलाना इंसान की तरक्की है, दुनिया के बारे में रिसर्च करना, आसमानों पे जाना, ये सब इंसान की तरक्की है, मरीख पे जाना इंसान की तरक्की है, और पड़ोस में अगर कोई करा रहा है और उसको समझना ये इंसानियत की तरक्की है। तो ये जो इंसानियत की तरक्की है ये फ़र्श अज़ा यहाँ पे बात करते हैं हम। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमारे यहाँ 2 सिलसिला है, एक वो जो बिल्कुल सिर्फ़ और सिर्फ माहौल पे डिपेंड है, एक वो जो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो हसब और नसब पे डिपेंड है, यानी एक वो जो कहता है जैसा ख़ानदान होगा उसका असर ज़रूर होगा, एक कहता है जैसा माहौल होगा उसका। लेकिन दोनों बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं। हमको आना चाहिए, आइए जिस बारगाह में आज जो है वो शहज़ादी सकीना की मजलिस है, इसलिए मैं एक सलवात भेजा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अच्छा अजीब व गरीब बात है कि अगर बीबी सकीना की मजलिस हो तो चचा का ज़िक्र हो तब वो खुश होती हैं, और चचा का ज़िक्र हो, चचा की मजलिस हो तो भतीजी का ज़िक्र हो तब वो खुश होते हैं। और ज़ाहिर सी बात है हमें यही तहज़ीब यहाँ से मिली है। तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ दोनों में बड़ी दिक्कत यह है कि वो अपनी एक्सट्रीम पे हैं, ये अपनी एक्सट्रीम पे हैं, इसमें कोई दरमियानी रास्ता, कोई बैलेंसिंग रास्ता जो है वो कोई नहीं अपनाता। अब अगर ये दुनिया में ये सारी मसाइल, ये सारी चीज़ें ना होती, अगर सिर्फ़ और सिर्फ ये दुनिया अली इब्न अबी तालिब की दहलीज़ पे आ जाती और देखती कि वो अली जिसके हाथों के सामने अंगुश्त के उंगलियों की लकीरों की तरीक़े से ज़मीन से ज़्यादा आसमान की राहें रोशन हैं, जिसकी तलवार जो है वो गर्दनों पे ठहर के नस्लों की किताब पढ़ने लगती है, जब तक के शजरों को खंगाल नहीं लेती, शहरगे हयात नहीं काटती है, वो अली एक दिन कह रहा है कि ए भाई अकील मुझे कोई बहादुर ख़ानदान बता दो, मुझे कोई बहादुर ख़ानदान बता दो। और ये भी अली की बात है, इसका मतलब अली बहादुर ख़ानदान पूछ रहे हैं, बहादुर खातून नहीं पूछ रहे हैं। अब ये पुराना तोपखाना है और पुराना लखनऊ भी यहाँ मौजूद है, इस वजह से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अली बहादुर ख़ानदान पूछ रहे हैं, बहादुर खातून नहीं पूछ रहे हैं। इसका मतलब ख़ानदान का बहादुर होना और है, खातून का बहादुर होना और है। बाज़ औसाफ मर्द के लिए अच्छे होते हैं, औरत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। बहादुर मर्द अच्छा लगता है, लेकिन औरत सलीक़े के साथ गैरतों की चहार दीवारी में रहे, यही अच्छा लगता है। अब मुझे जुमला कहने दीजिए, जिन घरानों के मर्द बहादुर नहीं होते उन घरानों की औरतें मैदान में निकल आती हैं। तो मालूम हुआ कि साहब नबी के घर में आ जाना और है, मगर नबूवत के रंग में ढल जाना और है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अच्छा पूछ कौन रहा है, बता कौन रहा है, बता वो रहा है जो माहिरुल अंसाब है, हसब नसब से खूब वाकिफ़ है, जो कदमों के निशानात देख के नाम भी बताता था, बाप का भी नाम बताता था, दादा का भी नाम बताता था, परदादा का नाम भी बताता था। नक्श कदम की लकीरों में हसब नसब की किताबों को तहरीर करने वाले अकील से अकील का वो भाई पूछ रहा है जो आलिम इल्म लदुन्नी है, अली पूछ रहा है। इसका मतलब वो पूछ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। हाय हाय हाय, सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
اچھا، اب شعراء کی تعداد یہاں پہ زیادہ ہے، اس کا مطلب تعداد نہیں، استعداد زیادہ ہے، افراد زیادہ ہیں. اس وجہ سے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، بغیر کسی داد کی تمنا کے، ستائش کی تمنا سے بلند ہو کے میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں. اسی لیے دیکھیے مصنوعی روشنیاں بھی غائب ہو رہی ہیں، اب جو ہے وہ چراغ خاموش ہو رہے ہیں، چہروں کے چراغ روشن ہو رہے ہیں. نہیں بلکہ حکم ہوا ہے کہ چراغ بجھا کے دیکھو، پروانے نہیں اٹھ کے جانے والے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. سمجھے آپ؟ دیکھیں کہا جاتا تھا کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، مگر یہاں چراغ بجھیں گے تو روشنی ہوگی. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. اچھا تو میں عرض کرتا چلوں گا، اور یہاں پہ دیکھیے وقت میں آپ کا قطن زیادہ نہیں لوں گا، وہی 1 گھنٹہ پڑھوں گا جیسے پہلے والی مجلس میں، اس سے زیادہ قطن نہیں، اس لیے کہ بھائی سماعت کا ایک معیار ہوتا ہے، ایک انداز ہوتا ہے، اور اس کے حوالے سے آپ لوگ کا بڑا قیمتی وقت ہے. اور میں نے بڑے اچھے اچھے شعر سنے، میں سرشار ہو گیا. دیکھیے سننے کا ثواب بھی مجھے مل گیا، اور لذت بھی مجھے مل گئی، لطف بھی مجھے مل گیا. اب میں آپ کے سامنے کیا، میں صرف وہی چند باتیں آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں جو آموختہ آپ نے پڑھایا ہے. عرض کر رہا ہوں کہ علی پوچھ رہے ہیں، اے بھائی عقیل، ایک خاندان بتا دو. کون پوچھ رہا ہے؟ وہ علی جس سے دنیا پوچھتی ہے. کس سے پوچھ رہا ہے؟ عقیل سے پوچھ رہا ہے. کیسے پوچھ رہا ہے؟ جیسے اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. اسے شاعری میں کہا جاتا ہے تجاہل عارفانہ، جانی ہوئی چیز کے بارے میں جاننا تاکہ اس سے سننے والا قصیدہ سنانے کا موقع پا جائے. اللہ نے موسیٰ سے پوچھا، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے بتانا شروع کیا 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 ہے. یہ عصا وہ ہے جس سے پتے توڑتا ہوں، پھل توڑتا ہوں، تکیہ بناتا ہوں، چادر اڑاتا ہوں، خیمے بناتا ہوں، اور اس سے میں جو ہے وہ راستہ چلتا ہوں اور اس کو پھینک کے اژدہا بناتا ہوں، معجزے دکھاتا ہوں. معلوم یہ ہوا کہ بات ایک ہو، اگر پوچھ لی جائے تو وہ انیک ہو جائے، اور اس میں لطف آنے لگے، زاویے پیدا ہونے لگے. جیسے اللہ نے موسیٰ سے پوچھا یہ کیا ہے، ایسے ہی جبریل نے موقع پاتے ہی پوچھا، پالنے والے یہ کون ہے؟ موسیٰ سے پوچھا گیا کیا ہے، موسیٰ نے بتانا شروع کیا 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 ہے. ایسے ہی جبرائیل نے اللہ سے پوچھا کون ہے، اللہ نے بتانا شروع کیا کون کون ہے. اعلموا یا ملائکتی سکان سماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیہ ولا فلکن یدور ولا بحرین یجری ولا فلکن تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. اے جبرائیل، یہ زمین کا فرش انہی کے لیے، یہ آسمان کا شامیانہ انہی کے لیے، یہ کواکب انہی کے لیے، یہ نجوم انہی کے لیے، یہ سیارے انہی کے لیے، یہ چاند انہی کے لیے، یہ سورج انہی کے لیے. ہم فاطمتو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. صلوات بھیجیں محمد یا علی اللہم صلی اللہ. یہ کائنات کی تخلیق کا سبب بننے والے ازوات مقدسہ میں چند نام ایسے ہیں جن کے نام بعد میں ہیں لیکن لقب پہلے ہے. کیا کہنے. اور یہ چند نام وہ ہیں جن سے محبت پہلے کی گئی ہے، دنیا میں بعد میں تشریف لے آئے ہیں. اللہ نے کہا محمد تمہاری محبت میں کائنات بنا رہا ہوں، بھیجا بعد میں، محبت پہلے سے کی. میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اور یہی نہیں بلکہ شہزادی کونین کے لیے ام و ابیہا کا لقب پہلے ہے. دیکھیے ابھی ان کی شادی بعد میں ہے، حسنین جیسے اماموں کی آمد بعد میں ہے، لیکن ام و ابیہا کا لقب پہلے ہے. ایسے ہی فضل کی ولادت بعد میں ہے، کنیت بعد میں ہے، ابا الفضل العباس پہلے سے ہے. اور ایسے ہی فاطمہ کلابیہ کے 4 چاند آغوش میں بعد میں آئے ہیں. ام البنین کا لقب پہلے ہے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر.
علی ابو الحسن کی کنیت بعد میں ہے، ابو تو آپ پہلے سے ہیں، یہ وہ القاب ہیں، یہ القاب ہیں، یہ صرف کنیتیں نہیں ہیں، یہ ام البنین، یہ ام ابیہا، یہ ابو تراب، یہ ابو الفاضل، یہ سب کنیتیں نہیں ہیں، یہ صرف القاب ہیں یہ، اور یہ پہلے سے ہیں۔ ام البنین اس شہزادی کا نام ہے کہ جس کا لقب پہلے سے دیا گیا ہے، اور سنیے گا اور کس انداز سے دیا گیا، قسم خدا کی میں آپ کو، چونکہ یہاں شعراء کرام موجود ہیں، شاعری کا جو لطف ہے وہ بیداری سے زیادہ ہے۔ شاعر عالم خواب میں جب پہنچ جاتا ہے تو بیداری سے زیادہ چیزیں حاصل کر لیتا ہے۔ ارے میں اس وقت تخلیقی کیفیت میں ہوں، صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ معرفت کی جو چیزیں عالم خواب میں ہو جاتی ہیں وہ کبھی کبھی عالم بیداری میں نہیں ہوتی ہیں۔ عالم رویا پہ ہمارے ہاں بڑی بڑی کتابیں ہیں، میں تحقیق کی دنیا میں نہیں جانا چاہتا ہوں، خطابت کی وادیوں سے ہوتا ہوا ذرا سا جھومتا ہوا نکلنا چاہ رہا ہوں، اور آپ مجھے اگر نکلنے دیں گے تو ذرا لطف آ جائے گا۔ دیکھیے یہ کیا کریں صاحب، دیکھیے عمر شبت بھائی انہوں نے بہت اچھی ہماری دعوت کی تھی، مگر صاحب شاہی ٹکڑے کھا رہے تھے اور میں سو رہا تھا، مگر ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جب میں عالم خواب میں تھا تو جنت کے میوے میں کھا رہا تھا، شاہی ٹکڑے یہ کھا رہے تھے۔ معلوم ہوا بیداری کی نعمتیں اور ہیں، خواب کی نعمتیں اور ہیں۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، کبھی کبھی آپ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں عزا خانے میں بیٹھا ہوں، میں کربلا میں بیٹھا ہوں، معلوم ہے۔ اب آئیے آپ کو خواب بیان کرتا ہوں۔ ابھی حضرت ام البنین دنیا میں تشریف نہیں لائی ہیں، ان کی ماں، دیکھیے ان کی، میں ان کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ان کی ماں کا خواب بیان کر رہا ہوں، اور میں ان کے بابا کا نام، ان کے دادا کا نام، ان کے پردادا کا نام بتاتا ہوں۔ ان کے والد کا نام ہے حزام، ان کے والد کا نام، حزام کے والد کا نام خالد، خالد کے والد کا نام ربیہ۔ اب ان کی والدہ ہیں، ان کی والدہ خواب دیکھتی ہیں، عجیب و غریب خواب ہے کہ آسمان سے بارش ہو رہی ہے، بارش کا ایک قطرہ میرے ہاتھ میں آیا اور وہ ہیرا بن گیا، اور جیسے ہی وہ میری مٹھیوں میں آیا، ہیرا بنا، میری آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے اپنے گھرانے کے بزرگوں سے تعبیر پوچھی تو کہا کہ یہ ہیرا نہیں ہے، یہ تیری ایک بیٹی آنے والی ہے، اس کا نام فاطمہ رکھنا، اس لیے کہ وہ فاطمہ کی کنیز ہوگی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ حضرت حزام معمولی بہادر کا شخص کا نام نہیں ہے۔ عرب کے لوگ اپنی تلواروں کے قبضوں پہ یا تو ہاشم کا نام لکھواتے تھے یا حزام کا نام لکھواتے تھے۔ دو بڑے بہادر خاندان تھے، ایک بنو ہاشم، ایک حزام کا قبیلہ بنو کلاب، اور جن کے قبضوں پہ حزام کا نام لکھا ہوتا تھا تو وہ کمانڈر ہوتے تھے، میر لشکر ہوتے تھے، بہادر ہوتے تھے، بیش بہادر ہوتے تھے۔ ارے صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اگر کبھی نثر میں شاعری ہو جائے تو روک لیا کریے سماعتوں کو، صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اور اس کے بعد جب بھاگنے والوں کی صفیں گنی جاتی تھیں، جو ٹوٹی ہوئی تلواروں کے ٹکڑے ہوتے تھے، ان میں کوئی بھی ایسا قبضہ شمشیر نہیں ہوتا تھا جس پہ حزام کا نام لکھا نہ ہو۔ اور جب قبیلے والے چلتے تھے تو پھر بنو کلاب اور بنو ہاشم کی شجاعت کا عالم یہ تھا کہ ان کے جانوروں کے بھی گلے میں رسیاں نہیں باندھی جاتی تھیں، یہ آسانی سے نکل جایا کرتے تھے، اور جب چلتے تھے لوگ ایسے راستہ دیتے تھے جیسے اپنے قبیلے کے سرداروں کو راستہ دیتے ہوں۔ وہ ہے بنو کلاب کا خاندان، حضرت حزام کا خاندان۔ حضرت حزام جا رہے ہیں صحرا میں، اور اس کے بعد نیند آ گئی، دیکھا کہ پھر ایک بارش آئی، اور بارش کا ایک قطرہ میری ہتھیلی میں آیا، سامنے ایک فرشتہ آیا، اور اس کے بعد میں ان کی آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھل گئی تو وہ فرشتہ موجود تھا۔ اب جتنے بھی مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب، ایک کہتے ہیں کہ وہ تو جبریل تھے، اور دوسرے نے جبریل کا قافیہ بتایا کہ جبریل نہیں عقیل تھے۔
ارے صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. اور فاضل خویلدی کی کتاب ہے، میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، عربی کی تاریخ کی بڑی معتبر کتاب ہے. وہ کہتا ہے کہ صاحب اس میں دو طرح کے گروہ ہیں. ایک وہ کہتا ہے کہ وہ جو سامنے شخص تھا وہ جبریل تھے، ایک کہہ رہا ہے وہ عقیل تھے، اس لیے کہ علی سے ام البنین کے رشتے میں یہ دونوں وسیلہ بنے تھے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. جیسے ہی وہ بارش کا قطرہ موتی بنا، ہیرا بنا، فوراً آنکھ کھل گئی، اور جو آنکھ کھل گئی تو عالم بیداری میں بھی وہی شخص کھڑا ہے. اب چاہے وہ جبرائیل ہو چاہے عقیل ہوں. پوچھا اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کہا کہ وہ تمہیں اللہ جو ہے وہ ایک بیٹی دینے والا ہے، اور اس بیٹی کو فاطمہ کی کنیزی میں دینا، اور اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا قیمت ہم نہیں بتا سکتے، کوئی امیر ہی بتا سکتا ہے. اس کا مطلب ام البنین اس در سمین کا نام ہے. ام البنین اس در سمین کا نام ہے. ہائے ہائے ہائے. ام البنین اس در سمین کا نام ہے کہ جس کی عظمت خود علی کے بھائی، خود بنو ہاشم بھی بتانے سے قاصر ہیں، تو بازارو ماؤں کے بچے عباس کی ماں کی عظمت کیا جانیں گے؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. یہ سلسلہ ہے. وقت آگے بڑھ رہا ہے. اے بھائی، اے خاندان بتاؤ، عقیل، اے بھائی جان ایسا کوئی خاندان ہو کرب و بلا میں جو بنو ہاشم کی شان ہو. کیا کہنے. اے عقیل نے کہا بتاتا ہوں. ایک خاندان ہے جس کی عورتیں طاہرہ ہیں، جس کی عورتیں باعظمت ہیں، باعفت ہیں، باعصمت ہیں، جن کی آغوشوں میں رہنے والے بچے نیزوں سے کھیلتے ہیں، تلواروں سے کھیلتے ہیں. بہادری کی اپنی ان کی شان ہے. وہ مظلوموں کے دادرس ہیں. وہ ظالموں کو ان کی اوقات بتاتے ہیں. وہ بھاگنے والوں کا پیچھا نہیں کرتے ہیں اور ظالموں کو بھاگنے بھی نہیں دیتے ہیں. مظلوموں کو ان کا حق پہنچاتے ہیں. فریاد کرنے والوں کی فریاد رسی کرتے ہیں. ان سے بڑا خاندان ہمارے بعد اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں. ہمارے بعد اگر کوئی خاندان ہے تو وہ بنو کلاب کا خاندان ہے. علی نے کہا تو پھر آپ ہی ہماری طرف سے رشتہ لے کے جائیں. عقیل رشتہ لے کے چلتے ہیں. چپن بھائی، ہمارے ہاں تو مہمان 3 منٹ کے بعد بھی جو ہے وہ ناگوار لگنے لگتا ہے. عرب کے شریفوں کا دستور تھا کہ 3 دن تک مہمان رکھا جاتا تھا، اور اس 3 دن تک آمد کا سبب بھی نہیں پوچھا جاتا تھا. ہائے 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 ہائے. ذرا سا میں تہذیب اودھ سے داد سخن چاہوں گا. بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھے. تاکہ آنے والا ہمارے خاندان سے واقف ہو، ہمارے مزاج سے واقف ہو، ہمارے رویے سے واقف ہو، ہمارے دسترخوان سے واقف ہو، ہمارے لباس سے واقف ہو، ہماری نشست و برخاست سے واقف ہو. اچھا چونکہ لکھنؤ ہے اس لیے کہہ دوں، جب تک اتنا نہ جان لیجئے تب تک رشتہ نہ بھیجیے نہ قبول کیجیے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. نمک سے نمک ملائیے، لباس سے لباس ملائیے، دسترخوان سے دسترخوان ملائیے، ہڈی سے ہڈی ملائیے، حسب سے حسب ملائیے، نسب سے نسب ملائیے. سمجھے آپ؟ دیکھیے گھرانہ ایسا ہو جہاں اگر چاند 2 ٹکڑے ہو رہا ہے تو رشتہ ایسی جگہ جائے جہاں ستارہ چوکٹ پہ آئے. اگر یہاں چاند 2 ٹکڑے کرنے والا ہو تو وہاں سورج پلٹانے والا ہو. گھر سے گھر تو ملا لیجئے. ایک جگہ تو وہ جہاں چاند سورج سب یہاں چلے آئیں، اور ایک جگہ وہ کہ چاند جن کو دیکھ کے واپس چلا جائے. ایسے دمدار ستارے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. ارے بھائی، دمدار اور دمدار میں بڑا فرق ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. رشتوں کی باتیں ہو رہی ہیں اس لیے میں ذرا سا، اور آپ لوگ استعاروں کو سمجھتے ہیں صاحب، میں اس سے زیادہ دور جا نہیں سکتا ہوں. تو اے بھائی عقیل، تم آپ یہ رشتہ لے کے جائیں. حضرت عقیل گئے.
جیسے یخیل گئے وہاں قبیلہ حزام قبیلہ بنو کلاب کے لوگ استقبال کو آئے، دروازے سے باہر فصیل شہر پہ آ کے استقبال کرتے ہوئے لے کے گئے، اور 3 دن تک وہ عبادت کرتے رہے، مصلی پہ رہے، دسترخوان سجتا رہا، لوگ آتے رہے، 3 دن تک کسی نے آنے کا کوئی سبب نہیں پوچھا۔ جب تیسرا دن ہوا تو نماز صبح کے بعد قبیلے کے تمام شرفاء کو، تمام معززین کو، تمام بزرگوں کو جمع کیا گیا، اور اس کے بعد میں کہا اے بنو ہاشم کے وارث، اے ذریت ابراہیم، کیا کہنے، کیا اے نسل اسماعیل کے روشن چراغو، اے صاحب صفا، اے صاحب زمزم، اے صاحب مکہ، اے وارث ہاشم، اے فرزند ابو طالب، آپ کی عظمت پہ ہمارا سلام۔ آخر وہ کون سی ضرورت پیش آئی کہ آپ ہمارے غریب خانے پہ تشریف لے آئے؟ کیا کہنے۔ فصاحت بنو کلاب خاموش ہوئی تو بلاغت بنو ہاشم نے کلام کرنا شروع کیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ قسم خدا کی دیکھا ایسا ہوتا ہے کہ اور جگہوں پہ خطیب اتنا اچھا ہوتا ہے کہ اس کی خطابت سے سامعین کو سماعت میں لطف آتا ہے، لیکن آج یہاں سماعتیں اتنی عظیم ہیں کہ خطیب کو خطابت میں لطف آ رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ بنو ہاشم کی خطابتوں کا آمین۔ عقیل ابن ابی طالب اپنے لہجے کے منبر سے تکلم کے چراغ روشن کرتا ہوا گفتگو کرتا ہے۔ اے عرب کے ذہین لوگوں، اے روشن جبین لوگوں، اے صاحب عظمت قبیلے والوں، بنو ہاشم کے بعد اگر شجاعت میں کوئی قبیلہ ہم نے پایا تو بنو کلاب کو پایا، اور ہمارے بعد اگر عورت کا احترام کہیں ملا تو آپ کے خاندان میں ملا۔ بیٹی کی عظمت کیا ہوتی ہے، ہمارے در سے اگر کسی نے یہ سبق لیا تو آپ کے در نے سبق لیا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو قدیم ترین اور عظیم ترین دوستی ہے اس کو ہم رشتے میں تبدیل کریں۔ فوراً حزام نے دست ادب جوڑ کے کہا کہ آپ کا پورا گھرانہ روشنی کا وہ سلسلہ ہے جس میں نجاست کا کوئی نقطہ کہیں سے داخل نہ ہو سکا۔ جو ہے وہ اپنی جگہ محترم ہے، جو ہے وہ اپنی جگہ آفتاب ہے، جو ہے وہ اپنی جگہ ماہتاب ہے، جو ہے وہ اپنی جگہ عظمتوں کا منارہ ہے۔ لیکن ہم اس نوجوان کا نام جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ابو طالب کے فرزندوں میں وہ کون سا عظیم فرزند ہے جس کے لیے آپ رشتہ لے کے آئے ہیں۔ فوراً عقیل نے کہا وہ کوئی اور نہیں ہے، میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے۔ فوراً حزام نے اپنا ماما زمین پر رکھ کے سجدے میں سر رکھ کے ایک بار سر کو اٹھا کے کہا، پالنے والے میں تیرے شکر کے سجدے کے لیے کہاں ماتھا رکھوں، کہاں جبین ٹکاؤں، مجھے ٹھکانہ نہیں مل رہا ہے۔ جو میرے گھر اس کا رشتہ آیا جو خود تیرے گھر آیا ہے۔ آج میری چوکھٹ پہ، آج میرے غریب خانے پہ اس کا رشتہ آیا جو خود تیرے گھر آیا، اس کا بھائی رشتہ لے کے آیا ہے۔ فوراً شکر کا سجدہ کیا، مگر دست عجب جوڑ کے کہا، آپ کا احترام بصر و چشم، لیکن خاندانی روایت آپ کے خاندان سے ملتی ہوئی ہے کہ ہم بیٹی کی اجازت کے بغیر رشتہ نہیں لیتے اور دیتے۔ فوراً گھر میں کہا بیٹی کو ایک قنات کے پیچھے بٹھایا جائے، حاجب و دربان ہٹا دیے جائیں، پردہ لگایا جائے۔ بیٹی تمہیں معلوم ہے تمہارے گھر میں مہمان کون آیا ہے؟ بیٹی نے کہا بابا جان ہمارے بزرگوں نے یہ سکھایا ہی نہیں کہ مہمان خانے میں آئے ہوئے مردوں کے بارے میں پوچھا جائے کہ کون کس کے پاس کس لیے آیا ہے۔ مگر اتنا جانتی ہوں کہ جب سے یہ بزرگ آئے ہیں تب سے میرا حجرہ روز رات کو 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوتا ہے، اور ایک معظمہ آتی ہیں اور اپنے ساتھ میں ان کے ساتھ مصلی علی محمد علی محمد
میرا حجرہ روشن ہو جاتا ہے، لیکن آج نماز صبح سے پہلے جھٹپٹے کا وقت تھا، ستارے ڈوب رہے تھے، ستارے ڈوب رہے تھے۔ ارے میں لکھنؤ کے مدینہ ادب میں پڑھ رہا ہوں، مدینے کے ستاروں کو ڈوبتے ہوئے محسوس کر رہا ہوں۔ ستارے ڈوب رہے تھے اور میری آنکھ لگی، تہجد کا وقت تھا، تہجد میں نے پڑھی اور نماز صبح سے پہلے ایک شہزادی میرے حجرے میں تشریف لے آئیں اور ان کی چادر کا ایک گوشہ حوا پکڑے ہوئے تھیں، ایک گوشہ سارا تھامے ہوئے تھیں، ایک گوشہ ہاجرہ تھامے ہوئے تھیں، ایک گوشہ آسیہ تھامے ہوئی تھیں، اور صبح کے وقت وہ میرے پاس تشریف لے آئیں اور اپنی آغوش سے ایک چاند اٹھا کے میری آغوش میں رکھ دیا۔ بابا جان، غیرتدار گھرانوں کی بیٹیاں استعاروں میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ حزام تشریف لے آئے اور کہا عقیل آپ نے احسان فرمایا، رشتہ منظور کیا جاتا ہے، شادی کا اہتمام کیا جائے۔ قسم خدا کی یہ شادی وہ ہے، یا تو محمد کی شادی خدیجہ سے ہوئی تھی اور رشتہ صفیہ لے کے گئی تھی، قصر مصر ہو گیا۔ ماحول پہ محل قربان ہو گئے، جنتیں زمین پہ اتر آئیں، آسمان قندیل ہو گیا، آدم خلت کا صحرا پڑھتے ہوئے چلے، آپ پاشی کے لیے اسماعیل آگے بڑھے، ابراہیم نے کچھ آتش بازی کا اہتمام کیا، داؤد نے صحرے کے لیے ذرا سا گنگنانا کچھ شروع کیا، موسیٰ دم دم علی علی کا نعرہ لگانے لگے۔ ارے آپ دیکھیے عیسیٰ کی حیبتیں ساتھ میں چلی، مگر اتنے میں بارات کے لیے ڈیوڑھی قریب آ گئی۔ سمدھنوں میں پردے کے اس پار ہاجرہ، حوا، آسیہ، سارا تھی۔ انبیاء اولیاء کی صفیں حد ادب سے ٹھہر گئیں۔ اب عجیب و غریب منزل ہے، علی نے اپنا نکاح بھری بارات میں خود پڑھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصوم کا نکاح غیر معصوم نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ جانے ابو طالب کتنا بڑا معصوم ہے، جس نے محمد کا نکاح اپنی زبان سے پڑھا۔ معصوم کا غیر معصوم نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ جانے ابو طالب کتنا بڑا معصوم ہے، جس نے محمد کا عقد محمد کے ہوتے ہوئے خود پڑھا۔ نکاح ہوا، حضرت عباس تشریف لے آئے۔ میں خویلدی کا ایک جملہ پیش کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ام البنین، میں اب وقت بہت کم رہا، پالنا جھلاتی تھی حضرت عباس کا، جھلاتے جھلاتے عباس کو آغوش میں لیتی تھیں، آغوش میں لینے کے بعد پیار کرتی تھیں، پیار کرنے کے بعد ماتھا چومتی تھیں، بازو چومتی تھیں اور کہتی تھیں انا فدا کا، انا فدا کا، فدیت الحسین یا ابو الفضل العباس، اے حسین کی قربانی میں تجھ پہ قربان۔ ارے کیا اردو میں نے کہا، اے حسین کی قربانی میں تجھ پہ قربان، اے ابو الفضل العباس۔ یہ جھولے میں کہتی تھیں ابو الفضل العباس، جیسے خود ام البنین کا لقب خوابوں کی وجہ سے پہلے مشہور ہو گیا، ایسے ہی ابو الفضل ابھی تشریف لے آئے۔ اب سنیں گے خویلدی کا اگلا جملہ، میں اس کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عباس کو ام البنین نے وہ تربیت دی
کہ جب حسین عباس کے سامنے آتے تھے تو عباس اپنا ماتھا زمین میں رکھتے نہیں تھے بلکہ رگڑتے تھے. جب ماتھا رگڑ لیتے تھے تو دایاں رخسارہ زمین پر رگڑتے تھے, دایاں رخسارہ اٹھاتے تو بایاں رخسارہ. سجدہ شکر کی جتنی حالتیں ممکن ہوتی تھیں وہ سب عباس حسین کے سامنے عظمت حسین میں ادا کرتے تھے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اب اس کے بعد میں مورخ کہتا ہے کہ اور یہ تعلیم عباس کو عباس کی ماں ام البنین نے دی تھی. اب یہ لکھنؤ کا تاریخی مجمع ہے, میں اسے مختصر تو نہیں کہوں گا, معتبر ضرور کہوں گا. یہاں بڑے دانشور حضرات موجود ہیں اور جو ہمارے ادب کا حال بھی ہیں اور بحال بھی ہیں اور مستقبل بھی ہیں, اس لیے میں ذمہ داری سے ایک جملہ کہنے کا جی چاہ رہا ہے اور اردو میں کہنے کا جی چاہ رہا ہے اور اردو میں داد لینے کا جی چاہ رہا ہے. یا علی آپ کی عظمتیں, ہم سب آپ کی عظمتوں پہ قربان, مگر ایک جملہ قبول کر لیجئے, جو اپنے دونوں ہاتھوں سے آب و گل کا خمیر تیار کر کے آدم تشکیل کرے اسے علی کہتے ہیں, جو وفاؤں کے خمیر سے عباس تشکیل کرے اسے ام البنین کہتے ہیں. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. وفاؤں کے سانچے میں ڈھال کے عباس بنانا یہ ام البنین کا کام تھا, ام البنین کا کارنامہ. یہ آسانی سے نہیں بنتے. علامہ اقبال نے ایک شعر کہہ دیا تھا, ہم بقرعید کے موقعوں پہ جو بکروں والی عیدیں ہوتی ہیں اسے خوب پوسٹ کرتے ہیں اور مزے لے لے کے اسے اڑاتے ہیں. وہ شعر ہے, وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. بہت مزے کا ہے کہ یہ جو آداب فرزندی ہے کہ باپ کہہ رہا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا, تو کہا آپ انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. یہ بھی کوئی آسان بات نہیں ہے, یہ قرآن کریم کا واقعہ ہے. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی, یہ کسی مکتب میں نہیں حاصل ہو سکتا, کسی یونیورسٹی میں نہیں حاصل ہو سکتا, یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. یہ مکتب میں نہیں ہو سکتا, یہ فیضان نظر تھا, یہ علامہ اقبال کہتے ہیں. اچھا, جب میں چھوٹا سا تھا تو ہلال بھائی میرے موسٹ سینئر اور یہ سب ہم لوگوں کے مربی میں سے ہیں, یہ سارے بزرگ یہ لوگ, تو جب میں ان کے پاس جاتا تھا تو یہ کہتے تھے, میاں سلمہ صاحبزادے ابھی اتنی جلدی جلدی مصرے نہ کہیے, تھوڑا سا پکائیے اسے. نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی, اپنے سینے میں ذرا دیر اسے تھام ابھی. یہ بھی اقبال ہی کا شعر تھا جو میں نے پیش کر دیا. تو کہتے تھے کہ ایسا کریے, پہلے آپ تھوڑا سا ایک آدھ لفظ بدلنے کی کوشش کیجئے, پھر جب لفظ بدلنے کا شعور آ جائے تب مصرع لگائیے, تضمین شروع کیجئے, تب اس کے بعد میں آپ پورا کلام کہیے. اس کو کہتے تھے پیروڈی کیجئے کہ آپ ایک لفظ بدل کے کوئی شعر بدل دیجئے صاحب. تو جی چاہ رہا ہے کہ پھر سے اسی مکتب میں نام لکھاؤں اور پیروڈی کرنا جو ہے وہ سیکھنے کا کام شروع کروں. تو علامہ اقبال کا یہ شعر, وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. جیسا اس میں پیروڈی کرنے کا جی چاہتا ہے, وہ فیضان خدا تھا یا وفا ام البنی کی تھی. ہائے 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 ہائے, کیا اٹھایا آپ نے مصرع. اگلا مصرع آپ کی معتبر سماعتوں کو تبرک کے طور پہ پیش کر رہا ہوں. وہ فیضان خدا تھا یا وفا ام البنی کی تھی, سکھائے کس نے یہ عباس کو آداب شبیری. وہ فیضان خدا تھا یا وفا ام البنی کی تھی, سکھائے کس نے یہ عباس کو آداب شبیری. اچھا, چونکہ پیروڈی ہے اس لیے کہنے کا جی چاہ رہا ہے کہ ناؤن کو ایڈجیکٹیو ایسے بھی کیا جا سکتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. تو یہ حضرت عباس میں جو یہ کیفیت آئی. اب عباس کی تربیت ام البنین نے کیسے کی معلوم ہے؟
اچھا یہ بہت عظیم بات ہے کہ زینب، میں اس دن کہہ رہا تھا کہ زینب کی تربیت کیسے ہوئی. اچھا ہاں یہ بھی تو بڑا اچھا معاملہ ہو گیا کہ صاحب پچھلی مجلس ابھی چند دنوں پہلے میں نے یہاں شہزادی زینب پہ پڑھی، تو آج کی مجلس مولا عباس پہ ہو جائے. اچھا اب یہ دونوں کی کیفیت میں آپ کے سامنے مشترک کر کے پیش کر رہا ہوں. دیکھیے اسے انگریزی میں کہتے ہیں سملرٹیز. یہ عظمت جناب زینب کی دنیا میں کسی کو نہیں ملے کہ 18 نہج البلاغاؤں کی بولتی ہوئی قرآن بہن کا نام زینب ہے. لیکن عباس کے پاس بھی عظمت برابر کی ہے. زینب جیسے بھائی کسی کو نہیں ملے تو عباس کے جیسی بہن بھی، جیسی بہنیں عباس کو ملی ویسی کسی کو نہیں ملی. اور وہ بہنیں وقت مقرر کرتی تھیں کہ صبح کو زینب کی آغوش میں عباس رہیں گے. زینب نے پالا ہے، پوری کربلا زینب کی پالی ہوئی ہے. ام کلثوم آغوش میں میں لوں گی. یہ 1 2 3 برس 2.5 برس بس. اب اردو بیچاری اتنی کم عمر زبان ہے کہ سینہ شعور تک پہنچنے کے لیے میرے شعور میں لفظ بھی نہیں مرتب ہو پا رہی ہیں کہ میں یہ کہوں کہ سینہ شعور، مالکان شعور کو سینہ شعور تک پہنچنے کے لیے میں کیا کہوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. لیکن عباس ابھی 2.5 برس کی عمر میں تھے کہ زینب کی حویلی سے جب نکل رہے تھے تو ام المؤمنین نے کہا عباس کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا اپنی بہنوں کی حویلی سے آ رہا ہوں. ام المؤمنین نے کہا عباس آج کے بعد سے زینب کو بہن کہہ دیا، حسین کو بھائی کہہ دیا تو دودھ نہیں بخشوں گی. ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اماں جو آپ کا حکم. کہا آج کے بعد سے زینب کو شہزادی کہنا ہے، حسین کو آقا کہنا ہے. معلوم ہے دن بھر جو تمہیں آغوش میں اٹھائے رہتی ہیں، انہوں نے تمام زندگی سوائے قرآن کی اپنی آغوش میں اور کچھ اٹھایا نہیں ہے. وہ دن اور کربلا تک زینب کو دیکھ کے عباس دستے دب جوڑ کے سپاہی کی طرح پیچھے ہٹ جاتے تھے، ماتھا زمین پہ رکھ لیا کرتے تھے. زینب ترس گئی کہ مجھے عباس بہن کہے، حسین ترس گئے کہ مجھے عباس بھائی کہے. اور پھر عباس جب جب بولے، بلاغتوں کے مورث اعلیٰ کا نام عباس ہے. یہ میں نے رواروی میں جملے نہیں کہے ہیں، عربی ادب کی تاریخ میں کم سے کم 300 بڑے شعراء ایسے ہیں جو حضرت عباس کی نسل سے فضل سے ہیں. بلاغتیں جن کی وہ ہیں. سنیں گے آپ عباس کے ایک خطبے کا ایک جملہ، جس وقت مالک کعبے سے نکل کے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے کربلا جا رہا تھا، دنیا نے کہا کہ حسین حج نہ کر سکے. میں کہہ رہا ہوں سوائے حسین اور حسین کے ساتھیوں کے اس وقت کسی نے حج کیا ہی نہیں، کسی کا حج ہوا ہی نہیں. علی کو چھوڑ کے نماز نہیں ہو سکتی، حسین کو چھوڑ کے حج نہیں ہو سکتا. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. علی کو چھوڑ کے نماز نہیں ہو سکتی، حسین کو چھوڑ کے حج نہیں ہو سکتا. حسین اس وقت خانہ کعبہ میں تھے. پورا عرب حسین کو دیکھ رہا تھا. نہ پھر سے کہوں، پورا عرب مکے کو دیکھ رہا تھا. مکہ عباس کو دیکھ رہا تھا، عباس حسین کو دیکھ رہا تھا. جو جس کا حج تھا وہ ادا کر رہا تھا. عباس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آقا انہیں بتاؤں کہ اس کعبے سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ بس ایک جملہ کہا، 1000 تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے اس کعبے کو اس کے باپ سے مشرف کیا. اس کعبے کو اس کے باپ سے مشرف کیا. یہ جملہ
اس کے بعد میں کہا اگر یہ کہہ دے تو یہ خانہ کعبہ اس کی دہلیز پہ، اس کے قدموں پہ سر رکھ دے۔ یہ عباس کی بلاغتیں تھیں، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اور یہ بلاغتیں حسب اور نسب دونوں سے آئیں۔ یہ جو میں انگریزی کر رہا تھا، انگریزی کے لیے نہیں کر رہا تھا۔ انسان کی بلاغتوں میں اور انسان کی شجاعتوں میں جتنا حسب کا کام ہوتا ہے اتنا ہی نسب کا کام ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ عباس کا ددیحال بھی عظیم ہے، عباس کا ننیحال بھی عظیم ہے۔ عباس اس بہادر کا نام۔ عباس کی شجاعت کی تربیت کے لیے یہ جیسے بچے ہیں، ان کو سکھایا جاتا ہے تو بچوں کو بچوں کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے۔ ان کے کلاس میں انہی کی عمر کے بچے بیٹھتے ہیں۔ یہ تو امام حسین کی ایسی اوپن یونیورسٹی ہے کہ یہ بچے اور یہ بڑے ایک ساتھ بیٹھے ہیں۔ اب دیکھیں بچے متوجہ ہو گئے۔ حضرت عباس کی شجاعت کی تربیت کے لیے بچوں کو نہیں جمع کیا جاتا تھا۔ اب میں وہاں سے نیچر اور نچر دونوں کی باتیں کر رہا ہوں کہ ماحول اور حسب نسب دونوں کیسا کام کرتا ہے۔ عباس کی شجاعت کی تربیت کے لیے علی لشکر بلاتے تھے۔ کہاں سے بلاتے تھے یہ پتہ نہیں۔ لوگ سوچتے تھے کہ یہ فلاں جگہ کا جرنیل ہے، یہ فلاں جگہ کا کمانڈر ہے۔ ایک بار میدان میں کھلے ہوئے عباس نیزہ چلا رہے تھے اور سامنے والا تلوار لے کے آیا، اور جیسے تلوار لے کے آیا تو کسی نے سوچا کہ شاید عباس کے نیزے سے اس کی تلوار آگے نکل گئی، اور دیکھنے والوں کے لبوں سے مرحبا کی آواز نکل گئی، مگر جو پلٹ کے دیکھا تو تلوار دو ٹکڑے میں زمینوں پہ گری تھی۔ لوگوں نے سوچا یہ کوئی کمانڈر بڑا تھا جو بچپنے میں عباس کے نیزے سے آگے نکل گیا، مگر جیسے ہی تلوار کے دو ٹکڑے ہوئے علی نے ادھر سے آواز دی، مرحبا یا زیغم الملائکہ، اے فرشتوں کے شیر مرحبا، تم نے کیا جنگ کی ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ یہ عباس تھے۔ نہروان میں ایک پل کا جھگڑا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ صاحب وہ پل بن گیا، وہ پل سے لشکر اتر گیا، یا علی اپنا لشکر بھیجئے۔ علی وضو کرتے تھے، نماز کی تیاری کرتے رہتے تھے، اور کہتے تھے ایک لشکر آ گیا، دو لشکر آ گیا، تین لشکر آ گیا، علی مطمئن۔ اور اس کے بعد میں کہا کلا، ممکن نہیں ہے، لو اجتمعت عرب والعجم، پورا عرب اور پورا عجب بھی جمع ہو جائے تو اس پل سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں وہاں عباس کو بٹھا کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اور جس وقت کہا عباس تم یہاں بیٹھ جاؤ، بس ایک شرط ہے کہ کوئی بھی پرندہ علی کی اجازت کے بغیر یہاں سے گزر نہ سکے۔ عباس کی بلاغت، شجاعت میں بلاغت۔ عباس نے شجاعت کے میدان میں بلاغت کے سبق سکھائے ہیں۔ عباس نے کہا بابا جان اگر آپ مجھے اس فرض پہ مامور کر رہے ہیں کہ کوئی پرندہ نہ گزر سکے تو صحیح، آپ کی اجازت کے بغیر مقدر بھی ادھر سے نہیں گزر سکتا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ زہرا نے بیٹا کہا، زہرا نے بیٹا کہا، جلدی روزے پہ بلا، جلدی روزے پہ بلا، یا مظلوم یا مظلوم یا حسین، یا مظلوم یا مظلوم یا حسین، نعرہ حیدری، بلند نعرہ السلوى۔ اتنا حسین نعرہ آپ نے لگایا کہ جی چاہ رہا ہے کہ اس نعرے کے جواب میں ایک جملہ میں بھی کہہ دوں، پوری کائنات میں اکلوتی محمد کی ذات ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے خدا کا رسول ہے، ایسے ہی پوری کائنات میں اکلوتی عباس کی ذات ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے زہرا کا بیٹا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے زہرا کا بیٹا، یہ اکیلی عباس کی شان ہے۔
بس ایک منظر اور، چونکہ آپ نے نعرہ دیا اس لیے 2-3 منٹ کی زحمت اور. صفین کا میدان، رقہ کی سنگلاخ وادیاں، آسمان پہ تیروں کا گھٹا ٹوپ میں تیر سے تیر ایسے تھے لال بھائی کہ کم سے کم انسان ایک 20-25 میٹر تک تیروں کے سائے میں چلا جائے. ایسے تیر ایسے ٹکرا کے چلتے تھے چھتریوں کی طریقے سے. 20-25 میٹر تک تیروں کا میں تھا. اور پوری کائنات میں علی کے بعد اس وقت اگر کوئی شجاع تھا تو اس کا نام ہے محمد حنفیہ. عربی کے تمام ہسٹورینز یہ بات لکھتے ہیں کہ اگر علی کے بعد حسن اور حسین نہ ہوتے تو دنیا میں محمد حنفیہ سے زیادہ بہادر کوئی نہیں تھا. اس محمد حنفیہ سے علی نے کہا محمد حنفیہ جاؤ میدان میں. محمد حنفیہ نے یوں دیکھا کہ یہ تیر نکل جائیں تو جاؤں. اتنے میں علی نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا یہ تیری کمی نہیں ہے، تیری ماں کے دودھ کا اثر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد حنفیہ جب ٹھہرے ہیں تو پلٹ کے وہاں کچھ اغل بغل والے تو ہوتے ہی ہیں دائیں بائیں والے. انہوں نے کہا محمد حنفیہ دیکھتے ہو علی کو؟ ٹھیک ہے تم بیٹے ہو، فاطمہ حنفیہ کے بیٹے ہو، علی کے فرزند ہو، لیکن حسن حسین بھی ان کے فرزند ہیں. حسن حسین کو نہیں بھیجتے، تم کو بھیجتے ہیں. فوراً پلٹ کے محمد حنفیہ نے کہا تھا خبردار، تمہیں نہیں پتا کہ میں اپنے بابا علی کا ہاتھ ہوں اور حسن حسین میرے بابا علی کی آنکھیں ہیں. آنکھوں کو ہاتھوں سے بچایا جاتا ہے، ہاتھوں کو آنکھوں سے نہیں بچایا جاتا. جملہ محمد حنفیہ کا تھا، ماں نے عباس نے دیے. بات صفین کی تھی، تعبیر کربلا نے دی. اس کے بعد علی نے کہا علی کا وہ کون سا بیٹا ہے جو اس وقت جائے گا اور 1.5 لاکھ کا لشکر قتل کر کے 1 سیکنڈ میں آ جائے گا. حسن اور حسین بھی آگے بڑھے مگر اپنے تمام بیٹوں سے مخاطب ہوتے ہوئے ابو طالب کے لال نے علی ولی اللہ نے کہا تم نے میری پوری بات نہیں سنی. میں نے کہا علی کا بیٹا، مباہلے کے بعد حسن اور حسین محمد کے بیٹے ہیں، مجھے علی کا بیٹا چاہیے. آؤ آگے بڑھے بابا جان، پورا لشکر مار کے آ جاؤں گا. لیلۃ الحریر، رات کو جنگ ہوتی تھی. حریر کے معنی یہ چھوٹے بچوں کو بتاؤں، یہ جو ہریرہ ہے وہ حریر کا چھوٹا والا ہے. یعنی بڑی بلی کو حریر کہتے ہیں اور بلی کے بچے کو ہریرہ کہتے ہیں. تو رات بھر اتنی آوازیں آتی تھی جیسے بلیاں کٹ 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 کرتی ہوں، اسی لیے کہا جاتا ہے لیلۃ الحریر. نہیں، لاشیں بھی ایسے گرتی تھیں جیسے بلیوں کے چبائے ہوئے والے. اس رات کے اندھیرے میں کون ہے جو 1.5 لاکھ کا لشکر قتل کر کے آئے گا؟ آؤں بڑھے بابا جان. کیا کیا چاہیے بیٹا؟ آپ کے لشکر سے صرف 1,500 سپاہی، آپ کی تلوار، آپ کا رہوار. کب تک لے کے آؤ گے؟ سب کو کاٹ کے آؤ گے؟ بابا صبح تک. چلو، تم نے بہت دیر کر دی، علی کو بہت جلدی ہے. جعفر کیا چاہیے؟ بابا جان 1,500 نہیں 700 چاہیے بس. لشکر 700 کا، آپ کا رہوار مل جائے، آپ کی تلوار مل جائے، سب کو کاٹ گیا ہوں. کب تک؟ بابا آدھی رات سے پہلے. جب بہت ہو چکی تو عباس آگے بڑھے. بابا جان مجھے کچھ نہیں چاہیے، رہوار اپنے پاس رکھیے، تلوار اپنے پاس رکھیے، لشکر اپنے پاس رکھیے، 1,500 اپنے پاس رکھیے، 1,000 اپنے پاس رکھیے. میرے لال پھر چاہیے کیا؟ کہا مرضی آپ کی، اجازت حسین کی. کہا بیٹا تم کرو گے کیا؟ کہا دانتوں کو دانتوں سے دباؤں گا، نظروں کو نظروں پہ جماؤں گا، اپنے رہوار پہ کعوہ پھیروں گا، میمنے کو میسرے میں ڈالوں گا، میسرے کو میمنے میں پھینکوں گا، قلب لشکر کو پیچھے لے جاؤں گا، پیچھے والے کو آگے لے آؤں گا، کعوہ پھیر کے سب کو اسیر کروں گا، اسیر کرنے کے بعد میں سب کو گھیر لوں گا، گھیرنے کے بعد میں قلب لشکر میں اتروں گا. پھر کیا کرو گے بیٹا؟ کہ 1.5 لاکھ کا لشکر ہے، سب سے آگے والے جو پرچم اٹھائے ہوئے ہوگا اس کا سر اپنی نیزے کی نوک پہ اچھالوں گا اور زمین پہ گراؤں گا، اور اس کے زمین پہ گرنے سے پہلے سب سے آخری والے کا سر لا کے آپ کے قدموں میں نہ رکھ دوں تو عباس نہ کہیے گا.
واہ 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 عباس اس بہادر کا نام ہے. مگر حسین نے کہا عباس اگر تمہیں اجازت حسین کی چاہیے تو صحیح، اجازت حسین کے بغیر کبھی جنگ نہ کرنا. ارباب اعظم ہمارا سلام ہو اس سکینہ پہ جس نے اپنا مشکیزہ دے کے عباس کی حسرتوں کو تھوڑا سا پورا کرنے کا موقع دے دیا. اگر سکینہ ابوالفضل العباس کی مددگار نہ بن جاتی تو جو حسین تلوار لے لے وہ عباس کو دریا پہ کیوں بھیجتا؟ سلام ہو اس مشق پہ، سلام ہو اس پٹکے پہ، سلام ہو اس علم پہ جسے لے کے عباس دریا پہ گئے. ارباب اعظم اور آج شہادت کی شب ہے. جس وقت قافلہ رہائی کے بعد الوداعی کے لیے قبر سکینہ پہ گیا، ننھی ننھی والیاں رکھیں، چھوٹی سی چادر رکھی، تو ایک بار جناب زینب کے منہ سے ایک جملہ نکلا، بیٹی سکینہ اب تم یہاں پہ اکیلی رہو گی، پھوپھی علی اصغر کے پاس جا رہی ہے. علی اصغر وہاں اکیلا ہے، کلثوم وہاں جا رہی ہیں، ہم کربلا جا رہے ہیں بیٹی، اب تم یہاں اکیلی رہنا. یہ جملہ سنا تھا کہ پیچھے سے ایک گوشے سے آواز آئی، بہن زینب یہ نہ کہو، آپ کربلا جائیے، سکینہ کا چچا عباس آ گیا ہے. ارباب اعظم یہ عباس کے آنے کی کیفیت ہے، عباس کے آنے کی کیفیت ہے. سکینہ کا ایک نوحہ سنیں گے. اب یہ تاریخ سکینہ کے نام سے منسوب ہے، یہ جو تاریخیں ہیں شہادت کی ہیں. سکینہ ایک نوحہ پڑھتی تھیں، پھوپھی اماں ہم گھر کب جائیں گے؟ شعراء بیٹھے ہوئے ہیں، نوحے کا مطلع کیسے کہا جاتا ہے یہ آپ ان کی نفسیات سے پوچھیے. یہ مطلع تھا سکینہ کے نوحہ کا، پھوپھی اماں ہم گھر کب جائیں گے، ہم گھر کب جائیں گے، ہم گھر کب جائیں گے. اور معلوم ہے کب؟ شام میں، جب شام ہوتی قید خانے کی دہلیز پہ آتی، پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹی یہ اپنے گھر جا رہے ہیں. پھوپھی اماں ہم گھر کب جائیں گے، ہم گھر کب جائیں گے. جناب زینب کیا کوئی جواب نہیں دیتی تھیں، یہ نہیں کہتی تھی نہیں جائیں گے، زینب چپ ہو جاتی تھی. عالمہ غیر معلمہ زینب کے پاس سکینہ کے سوال کا جواب نہیں تھا، اس لیے کہ شام کی گلیاں تقدیر کی لکیروں کی طریقے سے الجھی ہوئی تھیں. کیا جواب دیتی؟ لیکن جب سفر کا یہ مہینہ آیا تو پہلی سفر سے سکینہ نے نوحے کا مکھڑا بدل دیا. جو سکینہ شام ہوتے ہی کہتی تھیں پھوپھی اماں ہم گھر کب جائیں گے، پہلی سفر سے شام کے وقت شام میں ایک نوحہ پڑھتی تھیں، مکھڑا بدل دیا، بول بدل دیے. اب سکینہ معلوم ہے کیا نوحہ پڑھتی تھیں؟ اب کہتی تھیں پھوپھی اماں بابا کب آئیں گے، بابا کب آئیں گے. مجھے لگ رہا ہے کہ جہاں شعراء بیٹھے ہوئے ہوں یا انیس اور دبیر کے مرثیوں کے مصروں کے سائے میں پروان چڑھی ہوئی سماعتیں موجود ہوں، مجھے مصائب میں اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے کہتی تھیں ہم گھر کب جائیں گے، اب کہہ رہی ہیں بابا کب آئیں گے. اس کا مطلب یہ جو دوسرا والا نوحہ ہے وہ پہلے نوحے کا جواب ہے. اے پھوپھی اماں ہمارے مقدر میں نہیں ہے کہ ہم مدینے جائیں، یہی بہت ہے کہ بابا ہم سے ملنے قید خانے میں آ جائیں. اب یہ جو 10 سفر والی رات ہے، سکینہ اب معلوم ہے کیا کرتی تھی. سکینہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی، پیروں میں چھالے پڑے ہوئے، پاؤں خون میں ڈوبے ہوئے، ہاتھ جکڑے ہوئے، سکینہ پورے قدموں کی طاقت کو پنجوں میں سمیٹ کے گھٹنیوں چلتی ہوئی دروازے پہ آئیں اور دروازے کے بازوؤں کو پکڑ کے اپنے آپ کو پوری توانائی سے اٹھایا اور شام میں قصر یزید جہاں مولا حسین کا سر ایک صندوق میں رکھا ہوا تھا اس کی طرف رخ کر کے کہتی ہیں اے بابا جان ذرا اس طرف رخ کر کے دیکھیے، شام میں یزید کے محلوں کی کنیزوں کی اولادیں اپنے نرم اور گرم بستر میں اس ٹھٹرتی ہوئی رات میں چین کی نیند سو رہی ہیں. تیری بیٹی کا عالم یہ ہے کہ کبھی اس پتھر پہ گرتی ہے، کبھی اس پتھر پہ گرتی ہے، کبھی اس دیوار سے ٹکراتی ہے، کبھی اس دیوار سے ٹکراتی ہے. ابھی یہ جملہ پورا نہ ہوا تھا، بابا ایک بار مجھ سے ملنے چلے آؤ، مجھے اپنے ساتھ لے کے چلو.
جملہ پورا نہ ہوا تھا کہ قصر یزید ہلنے لگا۔ شمر ملون نے ایک سپاہی کو بلا کے کہا یہ سر سکینہ کے پاس لے جاؤ ورنہ قیامت آ جائے گی۔ ارباب اعضا ہم پہ بڑی جلدی جذباتی مولائی عزادار، میں کسی کو برا نہیں کہتا مگر جذبات میں کہتے ہیں، آپ لوگ زیادہ پڑھ دیتے ہیں، مصائب میں شدت کر دیتے ہیں۔ قسم خدا کی اس منبر کی قسم، جو کچھ مقتل میں ہم لوگ دیکھتے ہیں، اگر پڑھنا چاہیں تو اللہ کرے ہم پڑھنے سے پہلے مر جائیں۔ صرف یہ منظر کہ اس مولا کے سر کو وہ سپاہی کیسے قید خانے میں لے کے گیا، جو لکھا ہے اس کا تصور کرتے ہوئے موت آتی ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ مولا سجاد در زندان پہ ہتکڑیاں بیڑیاں سنبھالے ہوئے آ کے کہتے ہیں خدا تجھ پہ لعنت کرے، خدا تیرے حاکم یزید پہ لعنت کرے، تجھے وقت کے امام کے سر کو اٹھانے کا سلیقہ نہیں آتا، اس انداز میں لے کے آیا ہے، مجھے بلا لیتا میں اپنے بابا کا سر اپنی آغوش میں لے کے آتا۔ اس کے بعد سجاد نے قید خانے کی طرف دیکھا، سال بھر سے جاگی ہوئی سکینہ، 1 سال 1 مہینہ ہو گیا، شام غریباں کے بعد سے سکینہ سوئی نہیں تھی۔ سکینہ کو چند لمحے کی نیند آ گئی۔ معلوم ہے کیسے نیند آئی؟ جیسے بابا کے سینے پہ رخصت کے وقت نیند آئی تھی، اس لیے کہ تب دادی فاطمہ نے آ کے کہا تھا بابا کو جانے دو، اب نیند میں دادی فاطمہ آ کے کہہ رہی ہیں چلو بابا بلا رہے ہیں۔ سکینہ کی آنکھ لگی، مولا سجاد نے دیکھا بہن تھوڑا سا آرام کر لے، اس لیے اپنے بابا کے سر کو بہت آہستہ سے اٹھایا، زنجیروں کی جھنکاروں کو امامت کی قوت سے گرفتار کیا اور اپنی بہن سکینہ کے ننھے سینے پہ لے جا کے بابا کا سر رکھ دیا۔ منظر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، جس وقت سر حسین آیا، سر حسین کی آنکھیں کھلی تھیں، اس لیے کہ امام کے سر کی آنکھیں بند نہیں ہوتی، یا تو کسی سبب سے بند ہوتی ہیں، اور سکینہ کو نیند آ گئی، سکینہ کی آنکھیں بند ہو گئیں، لیکن جیسے ہی سر رکھا، اور میں نے کہہ دیا آپ نے سن بھی لیا، کبھی تصور کیا کہ کبھی سینہ حسین کا ہوتا تھا سر سکینہ کا، آج چھلنی چھلنی سینہ سکینہ کا ہے، سر حسین کا ہے، بریدہ سر۔ جیسے ہی بیٹی کو باپ کے سر کی گرمی ملی، آہٹ ملی، سکینہ کی آنکھیں کھل گئیں۔ اولاد والوں کیسے کہوں، جیسے ہی سکینہ کے سر کی آنکھیں کھلیں، سر حسین کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ سکینہ نے کہا بابا آنکھیں کھولو، میں شکوہ نہیں کروں گی، آنکھیں کھولو، میں کوئی سوال نہیں کروں گی۔ اے بابا لاؤ ان رخساروں کو چوم لوں جس میں میرے بھائی علی اصغر کا لہو ملا ہوا ہے، اے بابا لاؤ ان آنکھوں کو چوم لوں جو میرے بھیا علی اکبر کے بچھڑنے کی وجہ سے جن کے حلقے سیاہ ہو گئے، اے بابا لاؤ ان گیسوؤں کو چوم لوں جن میں میرے چچا عباس کے بازوؤں کا لہو لگا ہوا ہے، آپ وہ پرچم اور وہ بازو لے کے آئے تھے، اے بابا آؤ میں تمہیں پیار کر لوں، لیکن اے بابا ذرا اپنی سکینہ کو بھی پیار کرو، دیکھو وہ رخسارے جنہیں تم بوسے دیا کرتے تھے شمر کے تماچوں کی وجہ سے خون میں ڈوب گئے ہیں، اے بابا میرے کانوں کی طرف دیکھو، عید کے دن جو نئی نئی بالیاں تم نے لا کے پہنائی تھی، شمر ملون نے کالوں کی لویں چیر کے وہ بالیاں چھین لی، اے بابا ذرا میرے سر کی طرف دیکھو، 4.5 برس کی عمر میں میرے سر کے بال سفید ہو گئے، سکینہ زہرا ہو گئی، اے بابا مجھے اپنے ساتھ لے کے چلو، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ یا زہرا یا زہرا، پالنے والے ہمارے ناسوں کو بی بی زہرا کے رومال میں جگہ دے دے، پالنے والے جن گھروں میں عزا خانے سجتے ہیں وہ گھر آباد رہیں، جو زہرا کی کنیزیں ہیں ان کی چادریں سلامت رہیں، جو علی اکبر کے غلام ہیں ان کی جوانیاں سلامت رہیں، جو حبیب ابن مظاہر کے پیروں ہیں ان بزرگوں کی بزرگی سلامت رہے، پالنے والے جن آنکھوں میں آنسو ہیں ان آنکھوں کا نور سلامت رہے، جن کاندھوں پہ علم ہے ان کاندھوں کی توانائی سلامت رہے، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب کر دے پالنے والے، وارث خون حسین زندہ امام کا ظہور جلد از جلد فرما دے، ہمارا شمار مولا کے اعوان و انصار اور سپاہیوں میں فرما دے، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔